دوپہر کا وقت تھا، مطلع ابر آلود نہیں تھا اور موسم خوشگوار تھا۔ عمران نے ایک نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور سوٹ کی اس کلر سکیم نے اس کی شخصیت کو اور نمایاں کر دیا تھا۔ وہ احتیاط کے ساتھ اپنے فلیٹ کے عقبی دروازے سے باہر نکلا، یہاں ٹھہر کر ایک نظر ادھر ادھر ڈالی اور اطمینان سے چل پڑا۔ کچھ دور تک چلنے کے بعد اسے ایک ٹیکسی مل گئی۔ ٹیکسی مختلف شاہراہوں سے گزرتی ہوئی گنجان آبادی والے علاقوں کو پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد سفر کا اختتام ایک ایسے چوراہے پر ہوا جو اس وقت ویران پڑا تھا۔ عمران نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور پیدل چل پڑا۔ اس کا رخ مغربی سمت کے ان بنگلوں کی طرف تھا جو شہری ہنگاموں کی زد سے باہر تھے۔ یہاں ہر بنگلے کے آس پاس خوبصورت پارک تھے اور ہر بنگلہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھا۔ یہاں کے رہنے والے نہ صرف متمول تھے بلکہ ایک دوسرے سے بے نیاز رہنے کے بھی عادی تھے۔ وہ لوگ اپنے اپنے بنگلوں سے نکلتے، کاروں میں بیٹھتے اور شہر چلے جاتے جو تقریباً 3 میل دور سے شروع ہوتا تھا، اور کاروں کی واپسی بھی اسی طرح ہوتی تھی، جیسے وہ اپنے اپنے بنگلوں کے احاطوں میں داخل ہو کر جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے سسانا چاہتی ہوں۔ عمران کے چلنے کا انداز بڑا پروکار تھا، رفتار نہ سست تھی نہ تیز۔ چلتے چلتے اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے رومال نکالا، پھر وہی رومال والا ہاتھ اس کے چہرے پر آ گیا۔ ہاتھ کی واپسی پر اس کی سطوہ اور خوبصورت ناک پھیل کر اسے کسی حد تک بدصورت بنا چکی تھی۔ اب ٹیکسی سے اترنے والے عمران اور بنگلوں کی طرف بڑھنے والے عمران میں بہت فرق تھا، لیکن یہ فرق چہرے کا تھا، لباس کا نہیں۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ اس چھوٹی سی خوبصورت آبادی کے پہلے بنگلے کے احاطے کے قریب پہنچ کر لوہے کے دروازے کے قریب ٹھہر گیا۔ اندر پارک میں ایک مالی لان کی تلاش خراش کر رہا تھا۔ اس نے عمران کو دیکھا اور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اس نے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں عمران کو سلام کیا اور احاطے کا پھاٹک کھول دیا۔ مالک، اب کی بار آپ کئی دنوں بعد تشریف لائے۔ وہ عمران کی آمد پر خوش بھی تھا۔ ہاں بھائی، عمران نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم تو خیریت سے ہو؟ جی ہاں، آپ کا کرم ہے۔ عمران نے چند لمحات کے لیے یہاں ٹھہر کر باہر کی طرف دیکھا۔ دور تک سڑک تنہائی اور ویرانی کی علامت بنی ہوئی تھی۔ عمران نے بنگلے کی دائیں جانب بڑھتے ہوئے کہا، تم اپنا کام کرو، میں ابھی واپس چلا جاؤں گا۔ مالی اسبات میں گردن ہلاتا ہوا لان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دائیں جانب مہندی کی جھاڑیاں اس طرح ایک دوسرے سے الجھی ہوئی اور پھیلی ہوئی تھیں جیسے ان کی طرف آج تک کبھی توجہ دینے کی کوشش نہیں کی گئی ہو۔ اس کے علاوہ بنگلے کے اس حصے میں پتے وغیرہ بھی خاصی تعداد میں ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ بنگلے کے اس حصے کی صفائی شاید مہینوں سے نہیں ہوئی تھی اور اس حصے کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ عمران کی تیز تیز نگاہیں اس حصے کا بغور جائزہ لیتی جا رہی تھیں اور بظاہر اس کی چال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ نہ وہ کسی ایک جگہ ٹھہرا اور نہ ہی کہیں رک کر اس نے کسی چیز پر خصوصی توجہ صرف کی۔ وہ بنگلے کے اس حصے میں اس دروازے کے قریب ٹھہر گیا جو مقفل تھا اور بنگلے کے پچھلے حصے سے تعلق رکھتا تھا۔ عمران نے قفل کھولا اور دروازے کو اندر دھکیلتے ہوئے خود بھی اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ اس مرتبہ اندر سے بند ہو گیا۔ کوئی 15 منٹ بعد بنگلے کے بائیں جانب کا دروازہ کھلا۔ اس مرتبہ بنگلے کے اس حصے سے نکلنے والا ایک خوبصورت اور وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی ناک عمران کی ناک کی طرح پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ وہ سیاہ قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا، آنکھوں میں ہلکی ہلکی نیلاہٹ کا پرتو اور چہرے پر خوبصورت مونچھیں اور داڑھی۔ باہر نکل کر اس نے سیاہ شیشوں کی اینک لگائی۔ اس کی باوقار شخصیت پر کچھ اور نکھار آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں آبنوس کی خوبصورت چھڑی تھی اور چال میں ہلکا سا لنگ۔ اس نے باہر سے دروازہ بند کر کے قریب کے گیراج کا دروازہ کھولا۔ پھر چند لمحات کے بعد ایک خوبصورت سیاہ کار باہر نکلی۔ مالی نے بڑھ کر بنگلے کا آہنی پھاٹک کھولا اور کار باہر نکل کر واپس اس سونی شاہراہ پر تیزی سے دوڑنے لگی جو شہر کی طرف ہی جاتی تھی۔ جوان العمر مالی کی سرخ لیکن بڑی بڑی خوفناک آنکھیں جاتی ہوئی کار پر جمی ہوئی تھیں اور اس کا چوڑا چکلا سینہ اس طرح تنا ہوا تھا جیسے وہ اپنے کسی حریف کو شکست دے کر فخریہ انداز میں اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہتا ہو۔ کار کے اوجل ہو جانے پر اس نے پھاٹک بند کر لیا اور آہستہ آہستہ بڑبڑاتا ہوا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ابھی مشکل سے 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک دوسرے بنگلے سے نکلی ہوئی کار اس بنگلے کے صدر دروازے پر آ کر رکی۔ ہارن کی آواز پر مالی نے چونک کر ادھر دیکھا اور اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا کار کی طرف آیا۔ وہ اندر ہی پھاٹک کے قریب رک گیا۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خوبصورت اینگلو انڈین لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھوں سے سیاہ شیشوں کی اینک اتارتے ہوئے پوچھا، مسٹر گارڈنر، تمہارا باس شاید آج واپس لوٹ آیا ہے، واپس بھی چلا گیا ہے۔ مالی کا لہجہ اکھڑا اکھڑا تھا۔ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے آنے پر ہم سے ملواؤ گے۔
لیکن ابھی ابھی کار نکل گئی اور تمہارا باس بھی ہاتھ سے نکل گیا، وہ کھنکتی ہوئی آواز میں بولی۔ لہجہ البتہ شکایتی سا تھا۔ آپ بیکار ان کے پیچھے پڑی ہیں میم صاحب، تم 1 سال سے یہی کہتا ہے، لیکن ملواتا کیوں نہیں؟ اب وہ کب واپس آئے گا؟ میں نہیں جانتا، وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اسے صرف 1 بار دیکھا ہے، وہ بڑا ہینڈسم ہے، بس 1 بار تم ہماری ملاقات کرا دو، پھر ہم تم سے کوئی شکایت نہیں کرے گا۔ اگر وہ رات گئے آئے تو میں کیا کروں گا؟ پھر تم ہمیں صبح ہی صبح بلا لینا، ہم اس کے جاگنے سے پہلے ہی یہاں پہنچ جائے گا۔ اور اگر وہ رات کو ہی واپس چلا گیا تو اگر وہ جانے لگے تو اس کو ہمارا فون نمبر بتا دینا، ہم خود اس سے بات کر کے ملاقات کا وقت لے لے گا۔ اچھا میم صاحب، میں کوشش کروں گا۔ ابھی وہ کہاں گیا ہے؟ میں نہیں جانتا، وہ کبھی کچھ نہیں بتاتے، جب چاہتے ہیں چلے آتے ہیں اور جب تک چاہتے ہیں شہروں گھومتے پھرتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کا نام آوارہ شہزادہ رکھا ہے۔ اچھا یہ لو، یہ کہتے ہوئے اس نے 10 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں میم صاحب، جب ملاقات کرا دوں گا تب۔ مالی نے انکار کیا۔ یہ نوٹ سال بھر سے اسی طرح تمہارے ہاتھوں میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور تم اسے لینے سے انکار کرتا ہے۔ خیر، اس بار تم ملاقات ضرور کرائے گا، میں کوشش کروں گا، اس لیے کہ میں خود آپ سے بہت گھبرا گیا ہوں۔ اس نے کھنکتی ہوئی آواز میں ایک کہکا لگایا اور کار بیک کر کے سڑک پر لے آئی۔ پھر اس کی کار کا رخ بھی شہر کی طرف ہی تھا۔ چڑیل ایسی پیچھے پڑی ہے کہ پیچھا چھوڑتی ہی نہیں۔ مالی بڑبڑاتا ہوا واپس چل گیا۔ وہ خوبصورت اور قیمتی کار سڑکوں پر تیزی سے دوڑتی ہوئی کوئی 1 گھنٹے کے بعد ایک سفید اور شاندار عمارت کے پورٹیکو میں پہنچ کر رک گئی۔ سفید سوٹ میں ملبوس ایک اجنبی شخص نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا اور کار کے دروازے سے پہلے آبنوس کی چھڑی برآمد ہوئی اور پھر وہی جاذب نظر شخصیت، وہ کوئی فلاسفر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اجنبی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر چلنے کے لیے کہا اور چھڑی کا سہارا لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ عمارت میں داخل ہونے کے بعد وہ آدمی وہیں رہ گیا اور یہاں سے ایک دوسرا شخص اس کی رہنمائی کرنے لگا۔ یہ بھی سفید سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ دونوں ایک طویل راہداری طے کر رہے تھے۔ راہداری کے اختتام پر ایک زینہ تھا جو نصف دائرے کی شکل میں اوپر گیا تھا، لیکن اس کے سرے پر ہی ایک خوبصورت لڑکی جو سفید سکرٹ میں تھی مسکراتے ہوئے نووارد کے خیر مقدم کے لیے بڑھی۔ وہ دوسرا خوش پوش جو یہاں تک اس نووارد کی رہنمائی کرتا ہوا آیا تھا خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ ان میں سے اب تک کسی نے بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ اس مرتبہ نووارد کی رہنمائی وہی خوبصورت لڑکی کر رہی تھی۔ زینہ طے کرنے کے بعد وہ دونوں ایک کمرے کے قریب ٹھہر گئے۔ اس دروازے پر ایک اور لڑکی موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا اور دروازہ کھول دیا۔ پہلی لڑکی رخصت ہو کر زینہ کی طرف لوٹ رہی تھی اور دوسری لڑکی اسے کمرے کے اندر پہنچا رہی تھی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا اور خوبصورت فرنیچر سے آراستہ بھی۔ بظاہر یہ لائبریری روم معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس کے چاروں طرف خوبصورت بڑی بڑی الماریوں میں کتابیں سلیقے سے جمی ہوئی تھیں۔ کمرے کے چاروں سمتوں میں 4 مضبوط گواہ کے سفید پوش اجنبی بیٹھے ہوئے تھے۔ بظاہر ان کی نظریں اخبارات پر جمی ہوئی تھیں یا کتابوں پر جو ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ ان لوگوں نے بیک وقت اس اجنبی کی طرف دیکھا اور پھر ان 4 ریوالوروں کی طرف جو ان کے سامنے ٹیبلوں پر ہی پڑے تھے۔ لڑکی کمرے کے درمیان ہی ٹھہر گئی۔ پھر ان 4 میں سے ایک نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے اپنا ریوالور بھی سنبھال لیا۔ وہ ریوالور کو کوٹ کی جیب میں ڈال کر اجنبی کی طرف مسکراتے ہوئے انداز میں بڑھا۔ وہ دونوں کتابوں کی ایک بڑی سی الماری کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئے۔ اس مرتبہ نووارد کو اپنی چھڑی کے سہارے کچھ آگے بڑھنا پڑا۔ دوسرا سفید پوش اجنبی اس کے پیچھے کھڑا تھا اور بقیہ 3 سفید پوش جو اپنے نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے اور تینوں ریوالوروں کا رخ اس نووارد کی طرف جس کی ان لوگوں کی طرف پشت تھی۔ اس نے الماری کی کتابوں میں سے ایک موٹی سی کتاب منتخب کر کے قریب کی میز پر رکھ دی اور پھر اس کا ہاتھ اس خالی جگہ کے اندر داخل ہو گیا جہاں سے کتاب ہٹائی گئی تھی۔ چند لمحات کے بعد اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ دیا۔ کتابوں کی الماری آہستہ آہستہ سرکنے لگی اور ایک عقبی دروازہ نمودار ہونے لگا۔ کمرے کے چاروں اجنبی مطمئن نظر آنے لگے۔ نووارد نے ایک اچھڑتی نظر ان لوگوں پر ڈالی اور پھر اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ الماری واپس اس دروازے کے خلا کی طرف سرکنے لگی۔ یہ کمرہ بھی پہلے کمرے کی طرح کشادہ تھا، لیکن یہاں کوئی نہیں تھا اور نہ یہاں کوئی کرسی تھی اور نہ صوفہ ہی، صرف ایک بیش قیمت قالین فرش پر بچھا ہوا تھا۔ وہ اپنی چھڑی کا سہارا لیتے ہوئے کمرے کے وسط میں پہنچا اور قالین کو بغور دیکھتے ہوئے کمرے کے ٹھیک وسط میں رک گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایک پیر 3 بار زور زور سے
قالین کے ایک ہی حصے پر مارا اور نظریں دیوار پر جما کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد دیوار کا ایک حصہ کچھ آگے کی طرف بڑھا اور پھر مڑتا ہوا ترچھا ہو گیا۔ اجنبی ہلکے سے لنگ کے ساتھ اسی طرف بڑھنے لگا۔ پھر وہ ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ پچھلے دونوں کمروں کے مقابلے میں زیادہ کشادہ اور بیش قیمت فرنیچر سے آراستہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک گول میز رکھی تھی اور اس پر ایک سیاہ رنگ کی چھوٹی سی سفری اٹیچی۔ وہ چلتا ہوا اسی میز کے قریب پہنچ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرہ خالی تھا، البتہ اس کے سامنے فاصلے پر ایک سیاہ سکرین موجود تھی۔ اچانک سکرین پر روشنی کی لپٹیں نمودار ہوئیں اور کمرے میں بھی تیز روشنی ابھرنے اور غائب ہونے لگی، لیکن چند ہی لمحات میں سیاہ سکرین کی جگہ ایک دھندلائی ہوئی بھاری بھرکم شخصیت دکھائی دینے لگی۔ نوارد نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ بیٹھیے بیٹھیے مسٹر علی عمران، اس بھاری بھرکم شخصیت کی پروقار آواز ابھری۔ عمران نے جو اس وقت شاندار قسم کے میک اپ میں تھا اپنی گردن مؤدبانہ انداز میں نیچے کی طرف جھکائی اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آج پہلی مرتبہ یہاں آنے کی دعوت ملی ہے۔ عمران کا لہجہ بھی پروقار تھا۔ یقیناً یہاں آنے کا مقصد بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس نے اردو میں کہا، لیکن لہجہ غیر ملکی تھا۔ ظاہر ہے کوئی بہت ہی اہم آپریشن کیس ہوگا۔ ہاں، بات کچھ ایسی ہی ہے۔ اور مسٹر عمران، وہ دھندلائی ہوئی شخصیت ایک دو لمحے رک کر پھر مخاطب ہوئی۔ ایک بہت ہی اہم کیس آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اس کیس سے متعلقہ کاغذات اس سامنے رکھی ہوئی اٹیچی میں موجود ہیں۔ عمران نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس اٹیچی کو اپنی طرف کھینچ لیا اور پھر اس نے تیزی سے اٹیچی کو کھول کر کاغذات باہر نکالے اور انہیں توجہ سے پڑھنے لگا۔ ان کاغذات کی کل تعداد 5 سے زیادہ نہیں تھی، جنہیں کم وقت میں آسانی سے پڑھا جا سکتا تھا، لیکن عمران کی تمام تر توجہ انہی کاغذات پر مرکوز ہو گئی تھی اور وہ اس دھندلائی ہوئی شخصیت کی طرف سے ایک دم بے نیاز سا دکھائی دینے لگا تھا۔ عمران نے نہایت توجہ اور انہماک سے ان کاغذات کو پڑھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ان کاغذات کو واپس اسی اٹیچی میں بند کر دیا اور اس دھندلائی ہوئی شخصیت پر نظر ڈالی جو واضح نہ ہونے کے ساتھ پھیلی ہوئی بھی تھی۔ پھیلی ہوئی ان معنوں میں کہ اس کا جسم اور چہرے کے نقوش سب کچھ آڑے ترچھے ہو کر پھیلے ہوئے تھے۔ جسامت کے اعتبار سے وہ لہیم شہیم 4 انسانوں کا ایک تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ کسی ایسی سکرین کے پیچھے موجود ہے جو ٹرانسپیرنسی خصوصیت کے علاوہ اپنے اندر اس قسم کی خصوصیت بھی رکھتا ہے کہ جسامت اور نقوش کو تبدیل کر کے دکھائے۔ مسٹر عمران، دھندلائی ہوئی شخصیت نے کہا، بظاہر آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ ایک معمولی کیس ہے۔ جی، عمران گردن ہلاتا ہوا بولا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک اہم کیس ہے جس کی اصلیت مجھ سے کسی بھی طرح چھپی نہیں رہی ہے۔ یہ بات آپ ان کاغذات کو دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا کاروبار وسیع پیمانے پر چلتا ہے، جبکہ آپ کے ملک سے متعلقہ جیولوجیکل سروے کے لیے 5 ماہرین کا ایک وفد ہوائی اڈے پر اترا تھا۔ اسی وقت سے میری تنظیم کا ایک آدمی ان لوگوں کے پیچھے لگ چکا تھا۔ اوہ، تو آپ شروع ہی سے ان لوگوں میں دلچسپی لے رہے تھے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنا کاروبار وسیع پیمانے پر چلتا ہے اور بیرونی سیاست ہو یا غیر ملکی سفارت خانے، اس ناچیز کی نگاہوں کا مرکز ہمیشہ ہی سے بنے رہتے ہیں۔ پھر ہم لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ان 5 ماہرین کے وفد کو شاید آپ لوگوں نے ہی سونا گاؤں پہنچنے سے قبل اغوا کر لیا ہو اور آپ اپنے مطالبے کے مطابق ہم سے اچھی خاصی رقم حاصل کر لینا چاہتے ہوں۔ عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کا ایسا سوچنا غلط نہیں۔ اس قسم کے کاروبار میں غیر یقینی اور مشکوک حالات برابر چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے پر اعتماد کر کے کام کرنا پڑتا ہے۔ ویسے اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہ ہو تو آپ حکومت کی مدد لے سکتے ہیں، اور خود حکومت پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی دعوت پر آئے ہوئے ماہرین کے جان و مال کی پوری طرح حفاظت کرے۔ ابھی اس وفد کے اغوا کے متعلق حکومت کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حکومت کے علم میں آئے بغیر اگر اس ایک ہفتہ میں آپ ان لوگوں کا پتہ لگا کر ہمارے سفارت خانے تک پہنچا دیں تو یہ ایک بڑا کام ہوگا۔ اس کا لہجہ تشویشناک تھا۔ اور اگر اس درمیانی وقفہ میں حکومت کو یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تو اس وقت تک حکومت کو علم نہ ہو سکے گا۔ میں 1 ہفتے تک اس بات کو پردہ راز میں رکھ سکتا ہوں۔ مان لیجئے 1 ہفتے میں ایسا ممکن نہ ہو سکا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جواب دینے سے پہلے اس نے 1 لمحہ تک سوچا اور پھر کہا، اس صورت میں مجبوراً حکومت کو آگاہ کرنا پڑے گا، لیکن جہاں تک ہو سکے اس قسم کی نوبت نہیں آنا چاہیے۔ اب ایک بات اور بتائیے، عمران نے اس شخصیت پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا،
کیا اس سلسلے میں آپ کسی اور پر شک و شبے کا اظہار کر سکتے ہیں؟ دوسرے یہ کہ وفد کے اس اغوا کو آپ حکومت کی نگاہوں میں کس لیے نہیں لانا چاہتے؟ فی الحال میں کسی پر شک نہیں کرتا، ویسے دیگر ممالک جو ہماری بیرونی پالیسیوں سے اختلاف رکھتے ہیں ان پر بھی شک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس ضمن میں کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اس نے چند لمحات کے توقف کے بعد کہا۔ رہا آپ کا دوسرا سوال، تو اس کے متعلق میں آپ کو اس وقت کچھ نہیں بتا سکتا جب تک کہ ان لوگوں کی واپسی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہ یہ مسئلہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ شکریہ، مجھے یقین ہے کہ آپ اس مسئلہ کو بہت کم وقت میں نپٹا لیں گے۔ فی الحال آپ کی خدمت میں کتنی رقم پیش کر دی جائے؟ ابھی اس کی ضرورت نہیں، البتہ بعد میں آپ سے خود تمام حساب چکتا کر لوں گا، جیسا آپ چاہیں۔ لیکن مجھے اگلی اطلاعات کس طرح مل سکیں گی؟ آپ اس طرف سے مطمئن رہیے، اس کا انتظام کوئی مشکل نہیں۔ البتہ یہاں کا فون نمبر بتا دیجئے اور کسی معتبر آدمی کو ہدایت دیجئے کہ اگر میری طرف سے کوئی ارجنٹ کال یا پیغام ہو تو وہ فوراً آپ تک پہنچا دے۔ فون سے متعلقہ اطلاعات واپسی پر اگلے کمرے میں آپ کو بتائی جائیں گی، لیکن آپ اس سلسلہ میں احتیاط سے کام لیجئے۔ آپ مطمئن رہیے، اور اب میں اجازت چاہوں گا۔ تو پھر آپ کب سے کام شروع کر رہے ہیں؟ یوں سمجھیے کہ کام شروع ہو چکا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صوفے سے اٹھ گیا۔ عمران کو وزارت خارجہ کی طرف سے یہ اطلاع ملی تھی کہ حکومت کی جانب سے دی گئی دعوت پر 5 ماہرین پر مشتمل ایک وفد جیولوجیکل سروے کے لیے یہاں آیا تھا، اور چند روز کے قیام کے بعد وہ سونا گاؤں اور اس کے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے پٹھاری علاقے کا سروے کرنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اس غیر ملکی وفد کی رہنمائی کے لیے 2 دیسی ماہرین بھی ہمراہ روانہ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 3 افراد پر مشتمل وہ عملہ بھی تھا جو ملازمین کے زمرے میں آتا تھا۔ سفر کی دوسری سہولتیں علیحدہ سے فراہم کی گئی تھیں، لیکن ادھر پچھلے دنوں سے غیر ملکی ماہرین کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، جبکہ انہیں اس بات کی سخت تاکید کی گئی تھی کہ کم از کم ایک دن کے درمیانی وقفے سے وہ لوگ برابر حکومت کو مطلع کرتے رہیں۔ اس تاکید کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی تھی کہ وہ علاقہ مرکز سے بہت دور ہونے کے باوجود بہت زیادہ خطرناک بھی تھا۔ خطرات کئی قسم کے ہو سکتے تھے جن پر روشنی نہیں ڈالی گئی تھی، البتہ 2 خطرات خود عمران کے ذہن میں چکر کاٹ گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس علاقہ میں خونخوار جانوروں کی کوئی کمی نہ تھی، اور دوسرا اس علاقے کے غیر مہذب اور جنگلی قسم کے وہ آبائی باشندے جو اب تک توہمات کا شکار تھے۔ اور بارہا یہ بھی ہوا تھا کہ اگر کسی خاص معاملے میں وہاں پولیس فورس کو کوئی ضروری قدم اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا تھا تو اس صورت میں ان غیر مہذب اور جنگلی قسم کے لوگوں نے پولیس فورس کی ایک نہ چلنے دی تھی۔ مخصوص اطلاعات کے موصول نہ ہونے پر حکومت کو چونک کر اس سلسلے میں ضروری قدم اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ لیکن جس بات پر عمران کو چونکنا پڑا تھا وہ عجیب ہی نوعیت کی تھی، یعنی خود وزارت خارجہ کی طرف سے اسے یہ ہدایت ملی تھی کہ اس سلسلہ میں اس متعلقہ سفارت خانے کو کسی طرح بھی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ان ماہرین کے متعلق چھان بین اور دوسری معلومات کے لیے حکومت نے کوئی قدم اٹھایا ہے۔ اس پر عمران کو یہ پوچھنا پڑا تھا کہ کیا متعلقہ سفارت خانے سے بھی کسی قسم کی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، تو جواب نفی میں ملا تھا، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ ماہرین کا وفد اپنے کام میں مصروف ہے۔ ان الگ الگ قسم کی رپورٹوں پر عمران کو چونکنا پڑا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر عمران کا طریقہ کار بھی کم دلچسپ نہیں رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی متعلقہ سفارت خانے کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنایا اور ایک غیر قانونی تنظیم کی آڑ لے کر سفارت خانے والوں سے اس طرح ٹکرایا کہ اس ملک کے سفیر کو خود اسے بلانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اور پھر عمران سفارت خانے کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کے درمیان پہنچا تھا، الماری سے کتاب نکال کر سوئچ تلاش کرنے اور فرش پر پیر کی ضربیں پہنچانے کے متعلق اسے سفارت خانے کے ایک کارکن کی طرف سے بتایا گیا تھا، تاکہ سفارت خانے سے متعلق چند اہم شخصیات اس کی طرف سے مطمئن ہو سکیں۔ اس نے دن میں 10 بجے کے قریب سفیر کے سیکرٹری کو فون کیا تھا۔ یہ فون پبلک ٹیلی فون بوتھ سے کیا گیا تھا، اور رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے کہا تھا کہ وہ براہ راست سفیر سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تاکہ ایک کام کی بات کر کے اس کی مدد کر سکے۔ مختصر سی گفتگو میں اس نے ماہرین کے وفد کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، سفارت خانے کا سیکرٹری اور خود سفیر نہ صرف چونک پڑے تھے بلکہ مقررہ وقت کے مطابق ملنے اور معاملہ طے کرنے کے لیے ایک غیر ملکی کو روانہ کیا گیا تھا۔ عمران کے بتائے ہوئے چوراہے پر سفارت خانے کی کار آئی تھی، اور جیسے ہی چوراہے کے قریب کار آ کر ٹھہری تھی، عمران آگے بڑھ کر اس میں بیٹھ گیا۔ کار چل پڑی تھی۔
تھوڑی دور ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد عمران معاملات طے کر کے ایک جگہ اتر گیا تھا اور کار روانہ ہو گئی تھی۔ عمران کا یہ طریقہ کار بڑا کارآمد ثابت ہوا تھا اور اب وہ نہایت مطمئن ہو کر کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا میک اپ بھی وہی تھا اور کار بھی وہی جس سے وہ سفارت خانے کی عمارت تک آیا تھا۔ وہ ادھر ادھر بھٹک کر کئی گھنٹے برباد کر چکا تھا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ وہ اس طرف سے مطمئن ہو جائے کہ سفارت خانے والوں کی جانب سے کوئی اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا ہے، لیکن اب وہ اس طرف سے قطعی طور پر مطمئن ہو چکا تھا۔ شام کا کھانا اس نے ایک شاندار ہوٹل میں کھایا اور اب دوبارہ اس کی سیاہ کار اس ماڈل کالونی کی طرف جا رہی تھی جہاں سے وہ موجودہ میک اپ کے سہارے اپنے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے نکلا تھا۔ اس کی سیاہ کار شہر کی پر رونق اور ہنگامہ خیز چہل پہل کو پیچھے چھوڑ کر اس راستے پر فراٹے بھر رہی تھی جو ایک دم ویرانی کی آغوش میں سما گیا تھا۔ صرف اکا دکا کار ادھر سے گزر جاتی، لیکن شہر اور بنگلے کے درمیانی فاصلے کے قریب پہنچتے اسی خوبصورت سفید فام لڑکی کی تیز رفتار کار نے اسے آ لیا جو اپنے پچھلے بیان کے مطابق 1 سال سے اس کی ملاقات کی منتظر تھی۔ وہ نہایت بے جگری سے اپنی کار اس کی کار کے قریب لے آئی اور یکساں رفتار سے کار ڈرائیو کرنے لگی۔ دونوں کاریں برابر برابر دوڑ رہی تھیں اور تمام سڑک کو گھیر کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ چند لمحات تک عمران خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا، لیکن جب وہی صورتحال برقرار رہی تو عمران نے اپنی کار کی رفتار کم کرتے ہوئے اسے آگے نکل جانے دینا چاہا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسری کار کی رفتار بھی کم ہو کر برابر برابر دوڑنے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ آخر کار مجبور ہو کر عمران کو لڑکی کی طرف توجہ دینا پڑی، لیکن ایسا کرتے وقت اس نے کار کی رفتار بہت کم کر دی تھی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کھنکتی ہوئی آواز میں بولی، ہیلو ہمارے پڑوسی، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ یہ مزاج پوچھنے کا طریقہ ہے یا دماغ خراب کرنے کا؟ عمران نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اور ٹھیک اسی وقت پیچھے سے ایک کار کے تیز ہارن کی آواز ابھری۔ اس آواز پر عمران نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اسے ایک نوجوان ڈرائیو کر رہا تھا۔ رومانس کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمام سڑک گھیر لی جائے، اس اجنبی نے گردن باہر نکال کر کہا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران نے پیر کا دباؤ ایکسیلیٹر پر ایک دم تیز کر دیا اور پلک جھپکتے ہی اس کی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ پھر عمران نے اپنے بنگلے کے آہنی پھاٹک ہی پر کار کو روکا تھا، لیکن اس سفید فام لڑکی نے بھی وہاں پہنچنے میں بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ عمران کار سے نیچے اتر آیا اور وہ بھی۔ تیسری کار والا انہیں غور سے دیکھتا ہوا آگے نکل گیا تھا۔ کہیے محترمہ، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہم آپ کا پڑوسی ہے اور 1 سال سے آپ کا چکر میں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ عمران کی آنکھوں میں بھی جھانکے، مگر اس کی آنکھوں پر اب تک سیاہ شیشوں کی اینک موجود تھی۔ بات بڑھنے سے پہلے ہی اس بنگلے کا مالی تیزی سے عمران کی طرف بڑھ آیا تھا۔ پھر اس نے فوراً ہی بنگلے کا آہنی پھاٹک کھول دیا۔ آپ میرے چکر میں کس لیے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ بنگلہ ہمیشہ خالی پڑا رہتا ہے اور آپ لاپتہ رہتا ہے۔ آپ کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تشریف لے جا سکتی ہیں۔ عمران نے اس پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، ہم آپ کو کچھ دیر کے لیے اپنے بنگلے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، آپ کو چلنا ہی پڑے گا۔ ہم پچھلے 1 سال سے بہت بور ہو چکا ہے۔ وہ عمران کے اور قریب آ گئی اور عمران لڑکیوں کی طرح گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ صاحب، مالی نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ میم صاحب آپ کے لیے مجھے بہت پریشان کرتی ہے۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتا، ملاقات کرانے کے لیے ضرور کہتی رہتی ہیں۔ عمران نے ایک چبھتی ہوئی نظر اس سفید فام لڑکی پر ڈالی جو اس طرح خوش خوش نظر آ رہی تھی جیسے اس کا شکار اس کے نشانے کی زد پر آ گیا ہو۔ میں آئندہ کبھی آپ سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ عمران نے مہذب طریقے پر ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، ہم آپ سے آپ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو میں کچھ دیر کے بعد آپ کے بنگلے پر پہنچتا ہوں۔ پرومس؟ اس نے پوچھا۔ یس، پرومس۔ کہیں آپ ہمیں چکما دے کر 9-2-11 ہونے کی کوشش تو نہیں کرے گا؟ نہیں، ہم 0+0 ہونے کی کوشش کرے گا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور لڑکی نے بھی کھنکتی ہوئی آواز میں ایک فرمائشی کہکا لگایا۔ پھر وہ اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے چل دی اور عمران اپنی کار بنگلے میں لے آیا۔ اس نے کار بنگلے میں مکفل کی اور اسی طرح اپنے کمرے میں داخل ہو گیا جس طرح وہاں سے دن میں برآمد ہوا تھا۔ مالی اسی طرح اپنی جگہ ٹھہر گیا تھا۔ عمران کوئی 1 گھنٹے کے بعد اسی دروازے سے برآمد ہوا اور باہر آ کر اس نے مالی سے پوچھا، ان پڑوسیوں کے متعلق تم کچھ جانتے ہو؟ وہ میم صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ جب سے میں اس بنگلہ میں آیا ہوں وہ یہی ضد کرتی رہتی ہیں اور مجھے لالچ بھی دیتی ہیں۔ لالچ؟
کس قسم کا؟ 5-10 روپے کا۔ تم نے اسے میرے متعلق کچھ بتا رکھا ہے؟ جی ہاں، وہی جو آپ نے ہدایت دے رکھی ہے۔ گڈ۔ ان پڑوسیوں کے متعلق اور کچھ؟ فی الحال ایسی کوئی بات نہیں جسے اہمیت دی جا سکے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر کے لیے وہاں ہو آتا ہوں، تم پھاٹک مکفل کر لو، عمران نے کہا اور وہاں سے چل پڑا۔ وہ اس وقت بھی اسی میک اپ میں تھا اور سیاہ شیشوں کی اینک اس رات کی تاریکی میں بھی اس کی آنکھوں سے علیحدہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ چھڑی کا سہارا لیے چہل قدمی کے انداز میں اس پڑوسی بنگلے کی طرف چل پڑا جو زیادہ دور نہیں تھا۔ بنگلے کے کمپاؤنڈ میں مدھم روشنی تھی اور بنگلے کے پھاٹک پر ایک چوکیدار موجود تھا۔ یہ نیپالی تھا۔ وہ عمران کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ عمران بنگلے پر لگی ہوئی تختی پڑھ رہا تھا۔ مس ایلیزا اسمتھ۔ پھر عمران اس چوکیدار کی رہنمائی میں بنگلے کے پورچ تک پہنچا۔ پھر فوراً ہی وہ شوخ و شنگ سفید فام لڑکی اس تک پہنچی۔ خوش آمدید مسٹر، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آئیے آئیے۔ شکریہ۔ عمران اس کے ساتھ راہداری سے گزر کر اس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جو بہت خوبصورتی اور سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر 4 مختلف پینٹنگز لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرے اور فرنیچر کا رنگ ایک ہی تھا۔ کمرے کی تمام چیزیں ہلکے نیلے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھیں اور حد تو یہ تھی کہ وہ سفید فام لڑکی بھی نیلے رنگ کے بلاؤز اور اسکرٹ میں قیامت بنی ہوئی تھی۔ نازک اور شفاف پیروں میں پڑے ہوئے سلیپروں کا رنگ بھی ہلکا نیلا تھا۔ اس نے عمران کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے والے صوفے پر اچک کر دھم سے بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی گہری نیلی آنکھیں ایک خاص انداز میں چمک رہی تھیں اور پتلے پتلے سرخ ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی ہلاکت آفرین تھی۔ لیکن یہاں اس کا سابقہ عمران سے پڑا تھا۔ یہ بات اس کے علم میں نہ تھی۔ عمران نے اپنا چشمہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اگر یہ آپ کا ڈرائنگ روم ہے تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔ شکریہ، وہ چہک کر بولی۔ تو آپ اس ڈرائنگ روم کی تعریف کرتا ہے؟ کوئی شک نہیں کہ یہ آپ کے ذوق اور نفاست پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور ہماری تعریف نہیں کرتا آپ؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ آپ کی تعریف؟ عمران نے احمقانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ خوبصورت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ ارے، ہم اپنی بیوٹی کی بات نہیں کرتا، ہم تو اپنا ٹیسٹ کی بات کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کمرہ اس طرح دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بڑی بے تکلفی سے بولی۔ اس کی تعریف پہلے ہی کی جا چکی ہے۔ خیر، عمران نے بوریت محسوس کرتے ہوئے کام کی بات شروع کی۔ آپ کی تعریف اور کچھ ادھر ادھر کا اتا پتا۔ ہم ایلیزا اسمتھ ہے۔ فادر وادر ان دنوں آپ کی حکومت کی جانب سے جاپان گئے ہوئے ہیں، کوئی 2 ماہ بعد ہی واپس آئیں گے۔ فی الحال ہم یہاں اکیلا رہتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، عمران نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ حکومت نے انہیں کس مقصد سے جاپان روانہ کیا ہے اور یہاں ان کی مصروفیات کس قسم کی ہیں؟ شاید آپ نے ہمارے فادر کا نام سنا ہو، جان ایف اسمتھ، چیف آف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اٹامک انرجی۔ اس نے عمران کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ عمران کی ادھ کھلی آنکھیں بھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ شاید میں نے یہ نام سنا ہو، عمران نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور میرے نام کی تختی آپ میرے بنگلے پر دیکھ ہی چکی ہوں گی، لیکن میں اپنی زبان سے بتانے پر بھی نہیں شرماؤں گا۔ اس خاکسار کو فرصت یار خان کہتے ہیں۔ والد کو فراغت یار خان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ایلیزا ہنستے ہوئے اچھل پڑی۔ ونڈرفل، آپ کا نام بہت شاندار ہے، اس نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں معاف کرنا، بڑا اوٹ پٹانگ یعنی بڑا ماڈرن قسم کا نام ہے۔ یہ میری بڑی خوش نصیبی، اف، میں کہہ رہا تھا یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں فرصت کے دنوں میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میرا نام فرصت یار خان رکھا گیا، عمران نے سوگوارانہ انداز میں کہا۔ پھر ایک دم سنبھل کر بولا، لیکن مس ایلیزا، میں بہت عدیم الفرصت شیطان انسان ہوں اور اب اجازت چاہوں گا۔ ایلیزا جو اس کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی ایک دم تیزی سے چونک کر بولی، نہیں نہیں، آپ ابھی نہیں جا سکتے، ہم 1 سال سے آپ کے انتظار میں بور ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے درمیانی میز پر لگے ہوئے کسی سوئچ کو دبایا اور جلد ہی ایک ملازم کمرے میں داخل ہوا۔ آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ ایلیزا نے پوچھا۔ میں کچھ بھی لینا پسند نہیں کرتا، ہاں اگر جوار کی روٹی کے ٹکڑے مل جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، پلیز، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کچھ کہیے نا، اگر آپ بہت معذور مجبور کرتی ہیں تو صرف 1 کپ کافی کے علاوہ اور کچھ نہیں چل سکتا، کیونکہ میں ابھی طعام سے فارغ ہو کر قیام کی طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کافی، اس نے ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہ چلا گیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ 1 سال سے میرے چکر میں کیوں ہیں؟ آپ ہمارا پڑوسی ہو کر بھی ہمیشہ غائب رہتا ہے،
اس 1 سال میں ہم نے آپ کو صرف 2 بار بہت دور سے دیکھا تھا اور جب بھی ملنے کی کوشش کی آپ 9-2-11 ہو چکا تھا۔ پھر ہمارا دل آپ سے ملنے کے لیے مچلتا رہا۔ یو آر ویری ہینڈسم اینڈ عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، شکریہ محترمہ، میں تو ان لغویات سے بہت دور رہتا ہوں اور چچا غالب کے مشورے پر عمل کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس قسم کی چیز ہو دماغی خلل بتایا تھا۔ آپ کے کریکٹر کے ساتھ ہی آپ کی باتیں بھی بہت دلچسپ ہیں۔ اسی درمیانی وقفے میں کافی آ گئی۔ عمران نے ایک اچٹتی نظر ٹرے پر ڈالی۔ ٹرے میں 2 لبریز کپ رکھے تھے، ایک کا رنگ ہلکا نیلا اور دوسرے کا نارنجی۔ علیزہ نے نارنجی رنگ کا کپ اس کی طرف اپنی دل پھینک مسکراہٹ کے ساتھ بڑھایا اور اس نے اپنے لیے ہلکے نیلے رنگ کا کپ رہنے دیا۔ لیجئے، علیزہ نے رس کھولنے والی آواز میں کہا۔ شکریہ، لیکن ایک معمولی سی فرمائش ہے، اگر آپ اسے پورا کر سکیں تو عین نوازش ہوگی۔ اس مرتبہ عمران کا لہجہ یکسر سپاٹ اور رکھا تھا۔ فرمائیے، ہم تو آپ کی بڑی سے بڑی فرمائش پوری کر سکتا ہے۔ وہ ذرا آگے جھکتے ہوئے بولی، مجھے آپ کی کلر سکیم بہت پسند ہے۔ عمران کا انداز معنی خیز تھا۔ یہ تو کوئی فرمائش نہیں ہوئی مسٹر فرصت یار خان، اس نے چونک کر کہا، میرا مطلب اس کپ سے ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے علیزہ والے کپ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا جسے خود علیزہ نے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس رنگ کا کپ مجھے آسمانی وسعتوں کی یاد دلا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمران نے وہ کپ اپنی طرف کھینچ لیا۔ نہیں، یہ میرا مخصوص کپ ہے اور کوئی بھی مہمان اسے اپنے لبوں تک نہیں لے جا سکا ہے۔ علیزہ نے وہ کپ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، آپ کے لیے یہ نارنجی رنگ مناسب ہے۔ اس کی کافی پیتے ہوئے آپ کے رخساروں پر شفق انگڑائیاں لینے لگے گی۔ ہم آپ کی یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتا، علیزہ نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ نہ کیجیے، لیکن میرے پیالے کو اپنے ہونٹوں سے ضرور سیراب کیجیے۔ یہ بھی نہیں ہوگا۔ چھوڑیے، مجھے آپ کی حماقت نہیں، ضیافت پسند نہیں۔ میں کافی نہیں پیتا، آپ کو پینا پڑے گی۔ وہ اچانک برہم ہو گئی۔ میں آپ کا زر خرید غلام نہیں، سمجھی؟ عمران کا لہجہ تو حکمانہ تھا۔ فریزر، اس نے ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فرصت یار خان کو یہ کافی پلاؤ۔ اگر تم سے بھی انکار کریں تو زبردستی پلاؤ۔ ہم اپنے مہمان کی خاطر کیے بغیر اسے یہاں سے نہیں جانے دے گا۔ فریزر عمران کے سامنے آ کر ڈٹ گیا۔ وہ ایک توانا اور بھرے ہوئے جسم کا نوجوان تھا۔ عمران نے اس کی طرف دیکھا اور نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ پیو، اس نے کہا۔ تم پی لو پیارے، ہم سا مہمان مشکل سے ہاتھ لگتا ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے فریزر نے ہاتھ گھمایا تھا۔ مقصد عمران کے زوردار تھپڑ ہی رسید کرنا تھا، مگر اس کا کیا علاج کہ فریزر کا ہی ہاتھ عمران کی گرفت میں تھا اور عمران بڑے اطمینان سے اسے بل دے رہا تھا۔ چند ہی لمحے میں فریزر مڑتا ہوا دوہرا ہو گیا اور پھر نہ صرف عمران کی طرف اس کی پشت ہو گئی بلکہ وہ تکلیف کی شدت سے کراہنے بھی لگا۔ عمران نے نہایت اطمینان سے اپنی ایک ٹانگ زور سے اس کی پیٹھ پر رسید کی، لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ زور سے چیخا، شاید اس کا شانہ اتر گیا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ سنبھل پاتا، عمران نے دوبارہ ایک زوردار لات اس کے رسید کی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ چلاتا ہوا دیوار سے ٹکرایا۔ نتیجے میں اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ وہ لہراتا ہوا پلٹا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ عمران نے علیزہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے سنبھلتے ہوئے وہاں سے تیزی سے اٹھنا چاہا، لیکن عمران اپنی جگہ سے بالکل بندروں کی طرح اچھلا اور اسے اپنی گرفت میں لیے دروازے تک دھکیلتا چلا گیا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے علیزہ کو اپنی گرفت میں لے کر دوسرے ہاتھ سے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ اب عمران کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے علیزہ کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ علیزہ نے آزاد ہوتے ہی پلٹ کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر تڑاک کی آوازیں ایک کے بعد ایک ابھرتی چلی گئیں۔ عمران نے بے تحاشا طور پر اس کے رخساروں پر تمانچے رسید کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ بری طرح چیختی ہوئی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ واپس صوفے تک لاتے ہوئے عمران نے تقریباً 10-12 زوردار تمانچے اس کے رسید کر دیے تھے۔ علیزہ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ سرخ ہو کر وحشت ناکی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ عمران کے چہرے پر البتہ درندگی کے بھرپور تاثرات تھے۔ صوفے کے قریب پہنچ کر عمران نے ہاتھ روک لیا۔ بیٹھ جاؤ۔ عمران کے لہجے کی صفاقی پر وہ کانپ گئی اور نیم مردہ حالت میں صوفے پر گر پڑی۔ اگر تم زندہ رہیں تو تمہارے چہرے کا غم کل تک اتر جائے گا، عمران نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب اس کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہو کر ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ نہیں، اس کی آواز کی کھنک رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ وہ عمران کو اس طرح دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے وہ اسے واضح طور پر دکھائی نہ دے رہا ہو۔ یہ لو،
اور اپنے آنسو پوچھ ڈالو۔ عمران نے اپنا رومال اس کی طرف بڑھا دیا۔ علیزہ نے بے چوچنا تعمیل کی۔ وہ اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ چند لمحات کے بعد عمران نے کہا، اب میرے حصے کی کافی تمہیں پینا پڑے گی۔ نہیں، وہ گھبرا گئی۔ کیوں؟ اس میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، زہر تو نہیں ہے، پی لو۔ مگر ٹھہرو، عمران نے رکتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو تم نے میرا تعاقب کیا تھا، اور واپسی پر بھی تمہاری کار مجھ سے کچھ فاصلے پر اس وقت تک چلتی رہی تھی جب تک میں شہری آبادی کو نہیں چھوڑایا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ تم اپنی زبان کھولتی ہو یا؟ عمران نے دایاں ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ ٹھہرو، وہ کام گئی۔ ہاں، میں نے ایسا کیا تھا، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ پوری رام کہانی سنا ڈالو۔ اگر ذرا بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو اس مرتبہ تمہاری یہ خوبصورت ناک اس طرح پھیل جائے گی کہ اس کا وجود ٹٹول کر ہی تلاش کرنا پڑے گا۔ میں سب کچھ بتا دوں گی، وہ انتہائی خوفزدہ لہجے میں بولی اور اپنی تیز تیز سانسوں کو درست کرنے لگی۔ اور عمران جیب میں چونگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ رات اپنے ابتدائی حصے میں چل رہی تھی۔ عمران نے گھڑی پر نظریں ڈالیں۔ 10 بج چکے تھے۔ پھر اس نے اپنی نگاہیں علیزہ پر جما دی، جس سے اسے بہت کچھ معلوم کرنا تھا۔ علیزہ نے اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ حقیقت ہے کہ ہم صرف آپ میں ایک پڑوسی ہی کی طرح دلچسپی لے رہا تھا۔ سے پہر میں آپ کا تعاقب بھی آپ کی پرکشش شخصیت کی وجہ سے کیا تھا، لیکن بعد میں حالات نے دوسرا موڑ لے لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بولی، ہم ایک ایسے سفارت خانے کے متعلق کام کرتا ہے جو کسی بھی طرح اس سفارت خانے والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا جہاں آپ کیا تھا۔ پچھلے دنوں سے ہم کو یہ حکم ملا تھا کہ ہم اپنے اسی مخالف سفارت خانے پر نظر رکھیں اور وہاں آنے جانے والوں سے باخبر رہ کر ان کے متعلق معلومات فراہم کریں۔ اس طرح اتفاقی طور پر آپ ہماری نظروں میں آ گیا، اور پھر ہمیں فوراً یہ حکم ملا کہ ہم آپ کو اپنے بنگلے پر انوائٹ کر کے آپ سے یہ اگلوائے کہ آپ کا تعلق کس سے ہے اور آپ اس سفارت خانے کے لوگوں سے کیوں ملا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ عمران کی طرف دیکھنے لگی۔ عمران نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بے ہوش آدمی پر نظریں ڈالیں۔ وہ اب بھی بے ہوش پڑا تھا۔ اور عمران نے علیزہ سے دریافت کیا، اور کچھ نہیں، لیکن ہم یہ بھی بتا دینا چاہے گا کہ ہمارا کوئی کام غیر قانونی نوعیت کا نہیں۔ وہ بدستور خوفزدہ تھی۔ اور تم نے میرے ساتھ جس مہمان نوازی کا ثبوت دیا ہے وہ کون سا قانونی ہے؟ عمران نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہمیں اس کا افسوس ہے، تم اس سفارت خانے والوں اور وہاں آنے جانے والوں پر کیوں نظر رکھتی ہو؟ مقصد کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی صرف اتنی ہے، ہم صرف رپورٹ دے دیتا ہے، ہمیں اور کچھ نہیں معلوم۔ تم کتنے دنوں سے یہاں کام کر رہی ہو؟ جب سے وہ سفارت خانہ اس ملک میں قائم کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تم کہاں تھیں؟ UK میں۔ پھر سفارت خانے سے علیحدہ اس طرح تم کیسے رہتی چلی آ رہی ہو؟ ہمیں اس کے لیے خصوصی اجازت دلوائی گئی ہے۔ عمران کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم اطلاعات کسے دیتی ہو؟ طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے ٹرانسمیٹر پر سفارت خانے کو اطلاع پہنچاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر خود بھی سفیر سے ملاقات کرتا ہے، لیکن آج تک ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ خیر، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون سا کام قانونی ہے اور کون سا غیر قانونی۔ عمران نے اپنا منہ چلاتے ہوئے کہا، اپنا کام بھی ہر اس سفارت خانے کے لیے چلتا رہتا ہے جو زیادہ سے زیادہ رقم دے۔ تو کیا آپ کا تعلق پولیس یا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے نہیں؟ اس مرتبہ اس نے چونک کر پوچھا۔ وہ سفارت خانے والے اتنے احمق نہیں ہیں کہ پولیس یا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے ایسے کام لینے کی کوشش کریں جو غیر قانونی ہوں۔ وہ اس مرتبہ سنبھل کر بیٹھ گئی، اور ایک مرتبہ اس کے چہرے سے وہ خوف و دہشت کی علامتیں بھی رخصت ہو گئیں جو اب تک اس کے خوبصورت چہرے پر منڈلاتی رہی تھیں۔ آپ ہمارے سفارت خانے کے لیے کام نہیں کر سکتا؟ علیزہ نے تیزی سے پوچھا۔ اگر وہ کوئی بڑا کام ہو اور شرائط طے ہو جائیں تو، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ اکیلا ہی کام کرتا ہے یا ٹیم ورک چلتا ہے؟ اپنا کام بین الاقوامی وسعتوں کا حامل ہے، کیا اس قسم کے کام ایک محدود تنظیم کر سکتی ہے؟ ہمیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مسٹر فرصت یار خان۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے بلا وجہ اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینا پڑی، عمران نے ہنس کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر مس علیزہ یہ کام پہلے ہی ہو چکا ہوتا تو مجھے وہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا جو کرنا پڑا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو اندھیرے میں ٹٹول رہا تھا۔ وہ بھی ہنسنے لگی۔ اچھا مس علیزہ، عمران نے اپنے نشست سے اٹھتے ہوئے کہا، اب میں اجازت چاہوں گا۔ نہیں، آپ یہاں ٹھہریے گا، ہم دوسرے کمرے سے اپنے چیف سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور پھر آپ کو اس سے ملوائے گا، اور اگر تم نے اپنی کسی چالاکی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی
تو یاد رہے کہ تمہاری یہ خوبصورت ناک نہیں۔ وہ عمران کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی، میں خود تمہارے ساتھ اس کمرے میں چلوں گا۔ عمران نے کہا، پلیز۔ وہ ملتجیانہ لہجے میں بولی، آپ ہم پر بھروسہ کریے، پھر آپ ہمارے لیے کام کا آدمی ہیں، ہم جلد ہی واپس آئے گا اور اس مرتبہ آپ کو ہمارے ساتھ کافی بھی پینا پڑے گا۔ وہ ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور عمران نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ دروازے پر اس طرح رکی تھی کہ اسے باہر سے بند کر دے، لیکن عمران اسی طرف دیکھ رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنے اس خیال کو عملی جامہ نہ پہناتے ہوئے آگے بڑھنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ایلیزا کے دروازے سے ہٹ جانے کے بعد عمران تیزی سے دروازے کی طرف لپکا، پھر فوراً ہی وہ ایلیزا کو جھانک کر دیکھ رہا تھا جو راہداری طے کرتے ہوئے ایک طرف مڑ گئی تھی۔ عمران واپس کمرے میں لوٹا، اس کی پھرتی حیرت انگیز تھی۔ اس نے نارنجی رنگ کے کافی کے پیالے کو اٹھایا اور اس بے ہوش آدمی فریزر کے قریب پہنچ گیا۔ پھر وہ اکڑوں بیٹھتے ہوئے بے ہوش آدمی سے مخاطب ہوا، تم بھی کیا یاد کرو گے پیارے کہ کسی مہمان سے واسطہ پڑا تھا؟ یہ کہتے ہوئے عمران نے زبردستی اس کا منہ کھولا اور وہ کافی کا پیالہ اس کے منہ میں اوندا کر دیا۔ کافی کی کچھ مقدار اندر اور کچھ چہرے کے ادھر ادھر بکھر گئی۔ پھر اس نے وہ پیالہ واپس میز پر رکھ دیا اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گیا اور نہایت اطمینان سے کمرہ باہر سے بند کر کے اسی راہداری کی طرف بے آواز قدموں سے دوڑنے لگا جس سے ایلیزا گزرتی ہوئی ایک طرف مڑ گئی تھی۔ عمران نے جلدی ہی وہ کمرہ تلاش کر لیا جہاں ایلیزا کی موجودگی کے امکانات تھے۔ کمرہ روشن تھا اور دروازہ اندر سے بند۔ دروازے میں شیشے ضرور لگے ہوئے تھے مگر شیشوں کے پیچھے ایک دبیز قسم کا پردہ چھوڑ رہا تھا۔ عمران نے متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ تمام راہداری اور شاید پورا بنگلہ ہی ایک طرح سے ویران تنہائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمران نے فوراً ہی جیب سے ایک ماسٹر کی نکال لی اور دروازے کے سوراخ میں آہستہ سے گھماتے ہوئے اسے بڑی احتیاط سے کھول دیا۔ تھوڑی سی درز پیدا کرنے کے بعد وہ ٹھہر کر رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے دھیرے دھیرے اتنی جگہ بنا لی کہ کمرے کے اندر داخل ہو سکے۔ پھر وہ فوراً ہی کمرے میں داخل ہو گیا۔ پردہ اپنی طرف سرکاتے ہوئے اس نے کمرے میں نگاہ ڈالی۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتا ہوا سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگا جس کے دروازے کا ایک پٹ اس کے کھلے ہوئے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر اسے ایلیزا کی آواز صاف طور پر سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی ٹرانسمیٹر پر گفتگو کر رہی تھی جو اسی کے متعلق تھی۔ عمران نے احتیاط سے اندر جھنکا۔ یہ خوبصورت کمرہ یقیناً ایلیزا کا سلیپنگ روم تھا۔ اس کی تزئین و آرائش اس کی غمازی کر رہی تھی اور ایک طرف بچھی ہوئی مسحری اس کا ثبوت بھی تھی۔ عمران کی طرف اس کی پشت تھی اور وہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی کسی بڑے ٹرانسمیٹر کے ہیڈ فون پر رابطہ قائم کیے ہوئے تھی جو میز پر رکھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، نہیں، وہ پولیس کا آدمی معلوم نہیں ہوتا ورنہ ہم لوگوں کو اب تک حراست میں لے چکا ہوتا۔ ہاں، وہ یقیناً اسی پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے۔ نہیں، وہ کچھ سنتی رہی پھر بولی، اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ان لوگوں کے لیے کس قسم کا کام کر رہا ہے۔ ہم نے آج اسے پہلی مرتبہ ادھر جاتے اور وہاں سے لوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ ویسے وہ ہمارے بنگلے کے قریب والے بنگلے میں ہی رہتا ہے اور گزشتہ سال سے ایک دو بار ہی دیکھا جا سکا تھا۔ پھر وہ دوسری طرف کی آواز توجہ سے سننے لگی۔ چند لمحات کے بعد اس کی آواز پھر ابھری، ہم سے کچھ نہیں اگلے گا، پورا شیطان اور جنگلی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کر کے اسے روکے رکھے گا لیکن انتظام جلد ہی ہو جانا چاہیے۔ اوور اینڈ آل۔ عمران وہاں نہیں رکا۔ وہ تیزی سے بلی کی چال کا مظاہرہ کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا اور دروازے کو آہستہ سے بھیڑ کر ڈرائنگ روم کی طرف لپکتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایلیزا واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ عمران کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ عمران کی ادھ کھلی آنکھیں اس کی طرف اٹھی۔ اس کے صاف شفاف اور نازک رخساروں پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے تھے۔ شاید آپ کو نیند آ رہی ہے، اس نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے جمائی لے رہا تھا۔ ہاں، آج میں بہت تھک چکا ہوں، اس نے صوفے پر ٹھیک سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، اس نے مزید کہا۔ ہمارا چیف آپ سے معاملات طے کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو کچھ دیر یہاں ٹھہرنا ہوگا اور جب تک ہم آپ کے لیے کافی تیار کر کے لاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں پیالوں پر نظر ڈالی جن میں سے ایک خالی ہو چکا تھا۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھا۔ بہت دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہاری پیشکش کو قبول کر لیا جائے۔ تو کیا تم نے وہ کافی پی لی؟ اب اسے ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نیند پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ آپ ہمارے کمرے میں سو سکتا ہے؟ نہیں، میرے پاس وقت بہت کم ہے،
صبح سے پھر میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں۔ عمران نے دوبارہ جمائی لی۔ الیزا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی اس نے کافی پی ہے تو اب تک بے ہوش کیوں نہیں ہوا، لیکن عمران کی آنکھوں میں گھومتی ہوئی نیند کے پیش نظر اسے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ شاید اس کے مضبوط گواہ اور حواس خمسہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اب وہ جلد ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ پھر بھی اس نے اسے باتوں میں لگائے رکھنا چاہا، اس لیے جواباً بولی، ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لے گا، بس صرف 1 گھنٹہ کے اندر اندر تمام معاملات طے ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑے لگاوٹ کے انداز میں عمران کی طرف دیکھا جس کی پلکیں دھیرے دھیرے جھکتی چلی جا رہی تھیں۔ ونڈرفل، وہ آہستہ سے بولی۔ کیا؟ عمران نے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ ہم آپ کی طرف بری طرح کھنچ رہا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھتی عمران کے قریب آ گئی۔ عمران نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن اس کی گردن صوفے کی طرف ڈھلک رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، میں عورتوں کو موت خباثت، ہائے میں کیا کہہ رہا تھا، ہاں موت کی علامت سمجھتا ہوں، اور اس وقت وہی آپ کے پاس ہے۔ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ ورنہ کواری بیوہ کہلاؤ گی۔ عمران نے اپنی ٹانگیں پھیلا دیں۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور عمران صوفے پر دراز ہو چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھیں تو نیم وا انداز میں کھلی رہیں لیکن خراٹے کی آواز کمرے میں پھیلنے لگی۔ الیزا کی پلکیں حیرت سے جھپک رہی تھیں۔ وہ عمران کے قریب سے ہٹ گئی اور واپس اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ عمران کی خوابیدہ حالت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس درمیانی وقفہ میں الیزا ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر گئی تھی، پھر وہ دوبارہ واپس آ گئی تھی۔ پھر جلد ہی راہداری میں بھاری بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ الیزا اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن آنے والے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے ایک غیر ملکی تھا اور دوسرا دیسی، لیکن دونوں ہی اچھے خاصے تن و توش کے مالک تھے۔ غیر ملکی کی طوطے جیسی ناک اس کے چہرے پر عجیب تاثرات پیدا کر رہی تھی اور اس پر اس کی بلی جیسی آنکھیں۔ دوسرا شخص جو دیسی ہی معلوم ہوتا تھا، اس کے بھاری جبڑے اور گٹھیلا جسم اس کی جفاکشی کی دلالت کر رہا تھا۔ ایک قیمتی سوٹ میں ملبوس ہونے کے باوجود اس کی شخصیت یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ الیزا کے ساتھ وہ دونوں عمران کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ دیسی آدمی نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور غیر ملکی نے الیزا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ایسا آدمی میری نظر سے اب تک نہیں گزرا۔ اس نے وہی کافی پی لی ہے جس کا ذکر ہم نے آپ سے کیا تھا، اور اب یا تو یہ بے ہوش ہے یا گہری نیند کا مزہ لے رہا ہے، مجھے یقین نہیں آتا۔ غیر ملکی نے حیرت سے کہا اور اپنے ساتھی کو ریوالور جیب میں رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس حلیے کا آدمی اب تک ہماری لسٹ پر نہیں ہے، دیسی آدمی نے غیر ملکی سے کہا۔ شاید قسمت ہمارا فیور کر رہی ہے، غیر ملکی بولا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ لو اور اگر یہ اس سفارت خانے کے بارے میں کچھ نہ اگلے تو اسے زہر دے کر ہلاک کر دو کیونکہ یہ تم تک پہنچ گیا ہے، اس نے الیزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے فریزر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا؟ نہیں، اس کا سر بہت زور سے دیوار سے ٹکرایا تھا۔ حد ہو گئی، یہ آدمی بیک وقت خطرناک اور جنگلی بھی ہے اور اتنا بے وقوف بھی کہ اپنے دشمنوں میں آ کر بے ہوش ہو کر آرام طلبی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ غیر ملکی پرتفکر انداز میں بولا، خیر فی الحال اس کا جسم رسیوں سے جکڑ دو اور اگر یہ کچھ نہ اگلے تو اس کی لاش کا بھی پتہ نہ لگنے پائے۔ یہ کام آج ہی رات میں ہو جانا چاہیے۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ رسی یا ریشمی ڈوری؟ دیسی آدمی نے الیزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ الیزا نے جلد ہی ایک ریشمی ڈوری فراہم کر دی۔ عمران اسی ایک انداز میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھلی ہوئی تھیں۔ خراٹے کی آوازیں کمرے میں بکھر رہی تھیں اور اس کا ایک ہاتھ کروٹ کے ساتھ بدستور پینٹ کی جیب میں تھا۔ غیر ملکی کا ساتھی ریشمی ڈوری لے کر عمران کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسی وقت عمران آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگا، لیکن اتنے آہستہ بھی نہیں کہ وہ لوگ اس کی آواز نہ سن سکیں۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، بس تھوڑی دیر بعد حوریں ہی حوریں آسمان سے یہاں آئیں گی، وہ تم لوگوں کے سروں پر صحرا باندھیں گی اور فرشتے تم لوگوں کی ڈولیاں اٹھا کر تمہارے خصموں کے گھر چھوڑائیں گے۔ وہ تینوں چونک پڑے اور ایک دوسرے کی طرف متحیرانہ انداز میں دیکھنے لگے۔ یہ بے ہوشی میں بڑبڑا بھی رہا ہے، اس غیر ملکی نے کہا۔ پھر وہ دیسی سے سخت لہجے میں مخاطب ہوا۔ نمبر 2، تم نے اب تک اسے نہیں جکڑا ہے۔ وہ شخص تیزی سے عمران کے سرہانے پہنچ گیا اور اس نے عمران کا ایک ہاتھ سینے پر لا کر رکھ دیا۔ پھر وہ دوسرا ہاتھ جو نیچے دبا ہوا تھا نکالنے لگا۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اس نے انہیں قریب کرنے اور ڈوری سے باندھنے کی جیسے ہی ابتدا کی، عمران نے انتہائی پھرتی سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ لیں اور انہیں زور سے نیچے کی طرف جھٹکا دیا۔ وہ جھونک میں کچھ نیچے کی طرف جھکایا، بس پھر وہ دوسرا لمحہ ہی
بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ عمران نے اچھل کر اس کے چہرے پر اپنا سر پوری قوت سے مارا تھا۔ وہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ الٹ کر دور جا گرا اور پھر عمران کھڑا ہو کر حیرت سے پلکیں جھپکا رہا تھا۔ یہ سب کچھ انتہائی تیزی سے صرف چند لمحات کے اندر ہو چکا تھا اور کوئی سمجھ نہیں پایا تھا۔ دیسی آدمی کی ناک سے گاڑھا گاڑھا خون بہہ رہا تھا اور وہ کسی وحشی درندے کی طرح سنبھل کر غراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر فوراً ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ گولی چلاؤ پیارے، مگر اس کا خیال رکھنا کہ مرنے والوں میں سے میں نہیں بلکہ تم لوگوں سے ہی کوئی ایک ہوگا۔ ہاں تو شروع کرو۔ عمران کسی زہریلے سام کی طرح پھنکارا۔ اس نے غیر ملکی کی طرف دیکھا۔ آنکھوں سے کشمکش کے آثار صاف ظاہر تھے، لیکن وہ عمران کی طرف سے بے خبر بھی نہیں تھا، اور عمران ان لوگوں کے درمیان اسی طرح کھڑا ہوا تھا جیسے وہ اپنے دوستوں کے بیچ ہو۔ شاید اس غیر ملکی نے فائر کر دینے کا اشارہ کر دیا تھا، کیونکہ علیزہ اور وہ خود تیزی سے عمران کے قریب سے ہٹ گئے تھے، اور ان کے ہٹتے ہی عمران پر فائر جھونک دیا گیا۔ لیکن وہ اپنی جگہ پر کب تھا؟ فائر سے قبل ہی وہ اچھل کر پھر ان دونوں کو کور کر چکا تھا۔ ابے تیس مار خان کی اولاد، عمران نے دور سے ہی اپنے حریف کو للکارا۔ اپنے دشمن پر بے دریغ فائر کرنا چاہیے، یہ کہتے ہوئے عمران اچھلا اور علیزہ اور غیر ملکی سے ایک طرف سے رکھ گیا۔ اب چلاؤ گولی پیارے، میں خود تمہیں موقع دے رہا ہوں۔ اور عمران کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اس پر فائر ہوا، لیکن گولی دیوار کا پلستر ادھیڑتی ہوئی دیوار میں گھس گئی تھی، اور عمران اب تیسری جگہ کھڑا ہوا تھا۔ کئی دنوں بعد اسے سنگھ ہی آرٹ کی نمائش کا موقع ملا تھا۔ پھر اس نے اپنی جگہ پر ہی دھیرے دھیرے اچھلتے ہوئے کہا، ایک ساتھ کئی گولیاں چلا دے، شاید کوئی گولی اپنا کام کر جائے۔ اور پھر 1 2 3 اس نے ایک کے بعد ایک بے دریغ فائر کر ڈالے، مگر عمران ہر مرتبہ کہیں اور ہوتا۔ نہ تو اس کے قدم زمین پر جمتے اور نہ وہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا، اور آخری بار ریوالور کی صرف لبلبی ہی دب کر رہ گئی تھی۔ ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ وہ تینوں انتہائی خوفزدہ بھی ہو چکے تھے اور حیرتوں کے سمندر میں بھی ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اسے زیر کریں۔ عمران دور کھڑا احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا، لیکن اس کی تیز نگاہوں کا مرکز وہ تینوں ہی تھے۔ وہ ان میں سے کسی کی طرف سے بھی غافل نہیں رہنا چاہتا تھا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے پھر اپنے حریف کو للکارا، اگر تمہاری جگہ کوئی غیرت دار ہوتا تو اپنے ہی ریوالور سے خودکشی کر چکا ہوتا۔ ابے کھڑا منہ کیا تک رہا ہے؟ ریوالور اگر خالی ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ زور آزمائی تو کر سکتا ہے۔ آ ادھر آ اور فرصت یار خان کے داؤ پیچ بھی دیکھ لے۔ ابے کھڑا کیا ہے؟ ایسی عظیم، ہنرمند اور باکمال ہستیاں مشکل ہی سے ہاتھ آتی ہیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ اس دیسی آدمی کا چہرہ حد درجہ غضبناک ہو چکا تھا، مگر عمران کا چیلنج قبول کرنے میں وہ ہچکچا رہا تھا۔ وہ اس کی عجیب و غریب شخصیت کی حیرت انگیز حرکتوں پر چکرا کر رہ گیا تھا۔ کیا مجھے اب بیٹا کرنا پڑے گا؟ عمران نے پھر سے ہانک لگائی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ان میں سے ہر ایک کو سام سونگ گیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ کھیل ختم ہو جانا چاہیے، عمران نے ان تینوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور اگر اب بھی کوئی حربہ استعمال کرنا چاہتے ہو تو یہ تمنا بھی پوری کر لو، ورنہ میری جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ غیر ملکی نے دروازے کی طرف نگاہ ڈالی۔ وہ شاید بھاگ لینے کی فکر میں تھا، لیکن عمران نے فوراً کہا، باہر تمہارے فرشتے تم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں۔ اگر انہوں نے تمہاری شکل دیکھ لی تو وہ تم سے زندگی بھر بلیک میلنگ کرتے رہیں گے، اور خود مجھے بھی خبر نہ ہوگی۔ بولو کیا کہتے ہو؟ ہم تم سے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی نے تیزی سے کہا، آپ لوگ بہت دیر سے مجھے بور کر رہے ہیں۔ خیر اب آپ لوگ میرے سوالات کے جوابات دیتے جائیں، ورنہ میں آپ میں سے ہر ایک کو اس وقت تک رگیتا رہوں گا جب تک کہ سچائی نہ اگل رہے۔ اس کے علاوہ آپ کی بین الاقوامی بدنامی پر لگا کر اڑتی پھرے گی اور آپ لوگ کچھ نہ کر سکیں گے۔ ہم آپ سے سمجھوتا کر کے اس سفارت خانے کے خلاف کام لینا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ نوعیت میں اصلیت سے واقف ہوں، بنانے کی کوشش آپ لوگوں کو جہنم میں دھکیل دے گی۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں تنہائی میں گفتگو کر سکوں گا، میں تیار ہوں۔ پھر وہ غیر ملکی آگے بڑھا اور عمران کو اپنے ہمراہ لیتا ہوا علیزہ کی خوابگاہ کی طرف چل پڑا، لیکن دروازے سے کچھ ہی فاصلے پر چند نقاب پوش دکھائی دیے اور غیر ملکی ٹھٹک گیا۔ ڈرو نہیں، یہ وہی فرشتے ہیں جن کا ذکر میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کیا تھا۔ یہ لوگ راہ راست پر آ جانے والوں کو تنگ نہیں کیا کرتے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ غیر ملکی نے عمران کی طرف تحیر آمیز انداز میں دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں ہی ان نقاب پوشوں کے قریب سے گزرے اور پھر اسی کمرے میں داخل ہوئے جہاں کچھ دیر پہلے عمران علیزہ کا پیچھا کرتا ہوا آیا تھا۔ عمران نے رات ہی بلیک زیرو کو ضروری ہدایات دی تھیں
جن کے نتیجے میں رات کو ہی جولیانا فرز واٹر، صفدر خاور اور نعمانی سونا گاؤں کی طرف بذریعہ ٹرین روانہ ہو چکے تھے۔ سونا گاؤں ایک ہل اسٹیشن تھا اور ملک کی شمالی سرحد پر واقع تھا، جس سے کچھ فاصلے پر ایک پڑوسی ملک کی سرحد ملتی تھی۔ بظاہر ان لوگوں کا یہ سفر بہت طویل تھا اور سونا گاؤں پہنچنے کے لیے انہیں مسلسل 3 دن 3 رات سفر کرنا تھا، لیکن عمران چاہتا تھا کہ وہ لوگ دوسرے دن شام تک سونا گاؤں پہنچ کر کسی اچھے سے ہوٹل میں قیام کریں۔ اس کے لیے مختلف قسم کے سفری ذرائع استعمال کرنے کی سہولتوں کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ وہ لوگ ٹورسٹ میک اپ میں بذریعہ ٹرین شہر سے روانہ ہوئے تھے۔ 300 میل کا فاصلہ طے کر لینے کے بعد ایک درمیانی اسٹیشن سے انہیں ایک چھوٹے طیارے سے سفر کرنا تھا اور سونا گاؤں سے 50 میل پہلے رک کر بذریعہ کار سفر کرنا تھا۔ ان لوگوں کا پروگرام بالکل سیٹ کر دیا گیا تھا۔ صفدر اور جولیا کو اس سلسلے میں خصوصی ہدایات بلیک زیرو نے بحیثیت X2 کے دی تھیں اور انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہاں کسی بھی وقت کسی بھی صورتحال میں ان کو عمران سے دوچار ہونا پڑے گا اور وہ لوگ عمران کے ساتھ ایک کام انجام دیں گے۔ دوسرا گروپ 2 آدمیوں پر مشتمل تھا، ایک جوزف اور دوسرا صدیقی۔ ان لوگوں کو بھی اسی طرح سفر کرنا تھا جس طرح صفدر اور اس کے گروپ کو۔ سفر کا انداز بھی وہی تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ انہیں بھی اسی ہوٹل میں ٹھہر کر صفدر اور اس کے ساتھیوں پر نظر رکھنا تھی اور بظاہر ایک دوسرے سے لا تعلق رہنا تھا۔ ان سب لوگوں کے روانہ ہو جانے پر عمران کو اپنا اگلا پروگرام ترتیب دینا تھا، لیکن گزشتہ رات کی تگ و دو نے اسے بہت تھکا دیا تھا، اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا تھا اور اب نہایت اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا۔ سلیمان دست بستہ انداز میں اس کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ عمران ناشتہ کی طرف متوجہ تھا اور وہ سلیمان کے وجود کو یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ سلیمان بھی اس وقت تک خاموشی کھڑا رہا جب تک کہ عمران نے ناشتہ ختم نہ کر لیا۔ مجھے آپ سے ایک بات معلوم کرنا تھی، سلیمان نے کہا۔ عمران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہائیں، تو یہاں کب سے حاضر رہ کر غائب ہے؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ابے دیکھ نہیں رہا کہ میں کتنا مصروف ہوں؟ عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ آپ ایک دم فرصت میں ہیں، ورنہ ناشتہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ سلیمان نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تم بہت ہوائی دیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ آملیٹ میں نمک نہیں تھا اور چائے میں شکر۔ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ عمران نے دیدے نچاتے ہوئے پوچھا۔ میں ان الزامات کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ تجھے تیار ہونا پڑے گا۔ آپ خام خواہ بات بڑھا رہے ہیں۔ تجھے بات ختم کرنے میں کیا خار ہے؟ خار نہیں، آر، سلیمان نے تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی غلطیاں تسلیم کر لے۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ تو کیا پوچھ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تو نے دوپہر کے کھانے کے متعلق پوچھا ہو یا دیویکا رانی کی خیریت معلوم کی ہو۔ میں نے ابھی تک کچھ نہیں پوچھا۔ پھر کیوں میرا دماغ چاٹ رہا ہے؟ میں یہ معلوم کر رہا ہوں کہ وہ کانی مرغی کی اولاد کہاں گیا ہے؟ سلیمان نے جوزف کے متعلق پوچھا۔ تیرے لیے اتنی کازوں کا شکار کرنے کہ تو ان کے پر ادھیڑتے ادھیڑتے خود بھی ادھڑ جائے۔ اور کچھ معلوم کرنا ہے؟ کب تک واپس آئے گا؟ جب تک کہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے۔ بس مجھے یہی معلوم کرنا تھا۔ وہ جانے لگا۔ ابے سن، بھاگ کہاں رہا ہے؟ اب مجھے بھی تجھ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے گھر میں دانا پانی ہے یا نہیں، ورنہ اس کانی مرغی کی اولاد کے فراق میں تو روتے روتے اپنی دونوں آنکھیں گنوا دے۔ کالا منہ ہو اس حرامزادے کا۔ سلیمان بھنا کر بولا۔ میرا کیا ہے، روکھی سوکھی کھا کر پانی پی لوں گا۔ یہ لے۔ عمران نے کچھ نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ میری واپسی تک خرچ نہ ہونے پائیں، اور اگر ان نوٹوں نے انڈے بچے دینا شروع کر دیے تو تجھے پورا اختیار ہوگا کہ تو ان کا صحیح استعمال کر سکے۔ اور کچھ؟ سلیمان نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں سونا گاؤں جا رہا ہوں تاکہ مچھروں کا شکار کر سکوں۔ اگر مچھر یہاں منڈلانے لگیں تو ان سے خبردار رہنا۔ گدوں سے خبردار رہنے والا مچھروں کو پتہ نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ عمران نے دیدے نکالے۔ کچھ نہیں، محض صحبت کا اثر ہے۔ کیا؟ عمران چلایا اور سلیمان وہاں سے کھسک لیا۔ پھر عمران بھی ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ اسے سفر کے لیے ضروری تیاریاں کرنی تھیں۔ مجھے آپ سے ایک بات معلوم کرنا تھی۔ یہ شہر ہی کی ایک خوبصورت عمارت کا انڈر گراؤنڈ کمرہ تھا، جہاں اس وقت ایک میز کے آس پاس تقریباً 12 آدمی موجود تھے۔ ان میں 3 شخصیتیں تو وہی تھیں جن سے عمران گزشتہ رات ٹکرا چکا تھا۔ ایک وہی غیر ملکی سفید فام، دوسری ایلیزا، اور تیسرا وہ دیسی آدمی جسے غیر ملکی نے گزشتہ رات نمبر 2 کہہ کر یاد کیا تھا۔ ان کے علاوہ بقیہ 9 افراد تھے۔ ان میں 2 جاپانی، 3 مقامی اور 4 سفید فام شامل تھے۔
उस गैर मुल्की का नाम रॉजर्स था और वो एक गैर मुल्की सिफारत खाने में सेक्रेटरी की हैसियत से काम करता था। वो जिस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा था वह इन दिनों ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी सियासत पर छाया हुआ था बल्कि नौ आबादियाती निज़ाम का भी सख्त मुखालिफ था। उस मुल्क के एजेंट दुनिया के हर कोने में मौजूद थे और अपने मुल्क के मफाद के लिए वो हर किस्म के गैर कानूनी काम करते रहते थे। बारहा वो बैनुल-अक़वामी असूलों से भी खिलौनों की तरह खेलने लगते थे। उस मुतलका मुल्क की यह ख़तरनाक तंजीमें अलग अलग नामों से कायम थीं और बज़ाहिर इन तंजीमों के मुतल्लिक एक भी हुकूमत यह नहीं जानती थी कि इनके पसे पुश्त कौन सी ताकत कार फरमा है। दूसरी कई हुकूमतों के इल्म में सिर्फ इस किस्म की तंजीमों का नाम ज़रूर था, लेकिन वो उनके मुल्क में कहाँ अपने हेडक्वार्टर कायम किए हुए थीं, उनके मेंबर कौन कौन लोग थे और उन तंजीमों के असल मकासद क्या थे, ये तमाम बातें अंधेरे में थीं और वो हुकूमतें उनके मुतल्लिक कुछ नहीं जानती थीं। कमरे में रॉजर्स की शख्सियत नुमाया तौर पर दूसरों पर असरअंदाज हो रही थी। शायद वो उन तमाम लोगों का चीफ था। दूसरी नुमाया शख्सियत एलिज़ा की थी जो उसके करीब ही बैठी थी और चंद कागजात उसके सामने ही रखे थे। वो तमाम अफराद किसी अहम मसला पर गौर करने के लिए यहाँ एक जगह जमा हुए थे। कमरे में एक पुरअसरार किस्म का सन्नाटा छाया हुआ था। उन सब के जहनों में चंद उलझे हुए सवालात थे जो उभरते और किसी दूसरे से टकराकर अपनी असलियत और नवीयत में थोड़ी सी तब्दीली के बाद एक नई शक्ल इख्तियार कर लेते। इन लोगों की इस तंजीम का नाम फिमकू था और यह फिमकू की एक हंगामी मीटिंग थी। रॉजर्स ने कमरे में बैठे हुए तमाम लोगों पर एक अचटती नज़र डाली और फिर उसने अपने लब खोले। हमारी तंजीम की यह मीटिंग दूसरी मरतबा मुअय्यना वक्त से पहले हो रही है। वो अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन हालात के पेश नज़र हमें कुछ ज़रूरी इक़दामात करने हैं। वो ठहर कर उन सब की तरफ देखने लगा। कुछ वाक़यात आप सब के इल्म में हैं और जो बातें आप लोगों के इल्म में नहीं, मैं उनकी तरफ इख्तिसार से इशारा करूँगा। ये कहते हुए उसने सिगार सुलगाया। पहली बात तो ये कि जिस गैर मुल्की सिफारत खाने के तवसत से उन 5 माहिरीन का वफद यहाँ आया था, वो उसके लापता होने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। इसके लिए उसने यहाँ की हुकूमत को अंधेरे में रखकर किसी ऐसी खतरनाक तंजीम से सौदेबाजी कर ली है जिससे हम लोग अब तक बेखबर थे। अब वही तंजीम उन माहिरीन की तलाश और बाज़याफ्त के लिए कोशां है। बहुत मुमकिन है कि जल्द ही सोना गांव का इलाका हंगामों का मरकज़ बन जाए। उसने सिगार का एक गहरा कश लिया और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाया। इन वाक़यात का तारीख पहलू भी हमारे सामने आया है और वह यह कि उस तंजीम के चीफ को मिस एलिज़ा ने जान लिया था जब वह सिफारत खाने से बाहर निकला था। हमारी कोशिश यह थी कि हम किसी तरह उससे न सिर्फ अपने दुश्मनों के प्रोग्राम के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने में कामयाब हो जाएं, बल्कि उसे ख़त्म कर दें। हमारे इस मकसद में हमें अधूरी कामयाबी हासिल हुई है। वो इस तरह कि उस ख़तरनाक तंजीम के चीफ ने हमारे दुश्मनों के मंसूबे से हमें आगाह कर दिया है और अब वो हमारे लिए काम करने को तैयार हो गया है। वो चंद लम्हात के लिए फिर ठहर गया। उस तंजीम के चीफ का नाम फुर्सत यार खान है। मुझे शक है कि यह उसका असल नाम नहीं है। वो बहुत ज़्यादा चालाक है, बिल्कुल किसी जहांदीदा लुमड़ी की तरह, लेकिन बज़ाहिर वो निरा अहमक दिखाई देता है और फिर वो ख़तरनाक भी इतना है कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये कहते हुए रॉजर्स ने पिछली रात के वाक़यात दोहराए। अपना बयान जारी रखते हुए उसने कहा, फुर्सत याद खान ने हमें बताया है कि हमारे दुश्मन उससे सिर्फ अपने माहिरीन का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह भी वो उन माहिरीन का जल्द अज जल्द पता लगाकर उन्हें ढूंढ निकाले और हुकूमत के इल्म में उन माहिरीन के अगवा का मामला न आ सके। इस सूरत हाल से आप लोगों ने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारे दुश्मन ना सिर्फ हमसे खाइफ हैं, बल्कि वो आगे चलकर कोई ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जिससे हम लोगों की हुकूमत को बदनाम किया जा सके और उनकी साख और मजबूत हो जाए। अब इन हालात और वाक़यात से कता नज़र हमें इस खतरनाक तंजीम के मुतल्लिक भी कुछ फ़ैसला करना है जो बज़ाहिर हमारे लिए काम करने का वादा कर चुकी है। मैंने भी उस खतरनाक शख्स को पूरी तरह अंधेरे में रखकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। मैंने उसे एक दूसरी ही बात बताई है, वो ये कि जो लोग उससे काम लेना चाहते हैं वो उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो माहिरीन किसी अनजानी तंजीम की जानिब से अगवा नहीं किए गए हैं, बल्कि ये एक ढोंग है और उस सफारत खाने वालों का प्रोग्राम भी कुछ और ही है। उन लोगों ने खुद अपने माहिरीन को कहीं रोपोश कर दिया है और वो उन्हें कहीं दूसरे नामालूम इलाके में मुंतकिल करके कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं और हम लोग उस सिफारत खाने वालों के पीछे महज इसलिए लगे हैं कि किसी भी तरह उन माहिरीन का पता चलाने और उन लोगों के मकासद से
آگاہ ہونے کی کوشش کریں۔ قابل گرفت صورتحال کے پیش نظر ہم لوگ خود یہاں کی حکومت کو مطلع کر دیں گے، لیکن ہم ایسا اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ وہ ماہرین ہمارے قبضے میں آ جائیں اور ٹھوس ثبوت بھی ہم تک پہنچ جائیں۔ فرصت یار خان اس پر رضامند ہو گیا ہے اور معاملات بھی طے ہو گئے ہیں۔ بظاہر وہ ہم لوگوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن بھی ہو چکا ہے اور اب آج وہ سونا گاؤں کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس کی روانگی کے بعد ہی ہمیں بھی اس کے پیچھے لگ جانا ہے۔ اور وہ ایک لمحہ کے لیے ٹھہرتے ہوئے ان لوگوں کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ اس کے سونا گاؤں علاقے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے وجود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے۔ اگر وہ زندہ بچ نکلا تو اس صورت میں ہمارے سفارت خانے اور ہماری حکومت کی بہت بڑی بدنامی ہوگی، جسے ہم کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے۔ اسے ختم کرنے کے لیے کیا منصوبہ تیار کیا گیا ہے؟ یہ پہلا ایک جاپانی تھا جس کی چمکتی ہوئی کناتوز آنکھیں اس کی شخصیت کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ اسے اس سفر کے درمیان ہی ختم کرنا ہے اور خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کی موت کچھ اس طرح واقع ہونی چاہیے جسے ایک اتفاقی حادثے کا نام دیا جا سکے۔ اگر یہ کام اس طرح نہ ہو سکے تو پھر اس سے ٹکرا کر بھی اسے ختم کرنا ہوگا، لیکن ہم لوگوں پر شک و شبے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ دوسرے سفارت خانے والے ہماری سرگرمیوں سے غافل نہیں ہوں گے، ایسا مجھے یقین ہے۔ یہ کہتے ہوئے راجرز نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالتے ہوئے ان لوگوں کی طرف بڑھا دی۔ یہی وہ چالاک اور خطرناک شخص ہے جسے ختم کر دینا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم لوگوں کے تمام پروگرام الجھن کا شکار ہو کر ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ سب لوگ عمران کی تصویر کو بغور دیکھ رہے تھے۔ اس تصویر میں عمران ایلیزا کے صوفے پر پڑا سو رہا تھا۔ یہ تصویر اس وقت ایلیزا نے لے لی تھی جب اسے یہ یقین ہو چکا تھا کہ عمران یا تو بے ہوش ہے یا گہری نیند کا شکار ہو چکا ہے۔ تصویر دیکھنے کے بعد وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ کمرے کی فضا پر کچھ دیر کے لیے بجھل سا سکوت طاری ہو گیا۔ ان میں سے ہر ایک اس عجیب و غریب پراسرار شخص کے متعلق سوچ رہا تھا جو اپنے دشمنوں میں گھر کر بھی صوفے پر پڑا خراٹے لیتا رہا تھا، اور فی الحال ان لوگوں کو ہی گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ راجرز کی آواز نے ہی کمرے کی بوجھل فضا کو ختم کیا۔ وہ پھر کہہ رہا تھا، سیکسن اس کی روانگی پر نظر رکھے گا اور اپنے طور پر اس وقت تک اس کا تعاقب بھی کرے گا جب تک کہ وہ ہماری برانچ نمبر 2 کی حدود میں نہیں پہنچ جاتا۔ تیسری برانچ کو بھی رات ہی کو مطلع کیا جا چکا ہے۔ برانچ نمبر 2 اور 3 کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے۔ ہماری اس برانچ کے صرف 2 آدمی سیدھے سادے طریقے پر سونا گاؤں آج ہی روانہ ہو جائیں گے اور کوشش اس بات کی کریں گے کہ اس خطرناک شخص کے ساتھ دوستانہ ماحول میں سفر کرتے رہیں اور اس کی طرف سے باخبر بھی رہیں، اور کوشش کریں گے کہ اسے ختم کر دیں۔ اس کے ہمراہ سفر کرنے والوں میں ایلیزا اور نمبر 2 ہوں گے۔ اگر وہ آگے چل کر کسی اور طریقے پر اپنا سفر جاری رکھے گا تو یہ لوگ اس کی اطلاع اگلی برانچ کو پہنچا دیں گے اور سونا گاؤں کی طرف اپنا سفر برابر جاری رکھیں گے۔ پھر سونا گاؤں پہنچ کر انہیں حالات اور واقعات سے پورے طور پر باخبر اور باز رکھنا ضروری ہوگا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ شخص زندہ تو نہیں رہتا یا اس صورت میں وہاں پہنچنے میں کامیاب تو نہیں ہو جاتا۔ اور آخر میں آپ لوگوں کی توجہ اپنے دشمن ملک کے سفارت خانے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ سب جس طرح اب تک اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس کی رفتار مزید تیز کر دیجیے۔ ایلیزا کی یہاں سے روانگی کے بعد نمبر 4 کو یہاں کا انچارج بنایا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے راجرز نے اپنا طویل بیان ختم کیا اور پھر ان کی میز پر رکھی ہوئی ویسکی اور وائٹ ہارس کی بوتلوں کے منہ کھلنے لگے۔ پیک تیار ہوئے اور چیری کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی کامیابی کے نام پر شراب نوشی شروع کر دی۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ صفدر اپنے ساتھیوں کے ساتھ غیر ملکی سپاہیوں کے میک اپ میں سفر کر رہا تھا۔ جولیا کا میک اپ جاپانی دوشیزہ کا سا تھا۔ یہ لوگ فرسٹ کلاس کے ایک ریزرو کمپارٹمنٹ میں سفر کر رہے تھے۔ رات ڈھلنے کے قریب آ چکی تھی اور آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے تارے لمحہ بلمحہ نیلگوں وسعتوں میں اپنے روشن وجود کے ساتھ ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ صبح کی سفیدی کے آثار رونما ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ صفدر کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بمشکل تمام صرف 2 گھنٹے سو سکا ہوگا، البتہ بقیہ افراد گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جولیا نے اوپری برتھ کو اپنی خوابگاہ کا کام لینا پسند کیا تھا۔ صفدر جولیا کے سامنے والی نشست پر تھا۔ صفدر کے برابر والی نشست پر خاور موجود تھا۔ صفدر کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور نیم غنودگی کی کیفیت کے باوجود وہ سونے کا ارادہ کرتے ہوئے کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ سوچنے کی وجہ ایک بھاری تنو توش کا نیپالی تھا۔ پچھلے اسٹیشن پر جب ٹرین کوئی 15-10 منٹ کے لیے رکی تھی تو صفدر کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر رہ کر
ان کے کمپارٹمنٹ کی طرف متوجہ تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کی نگاہوں میں بھی نہیں آنا چاہتا۔ اس وقت صفدر اسی نیپالی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دینا چاہا، ہو سکتا ہے یہ ایک اتفاق ہو، وہ واقعی ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو اور محض وہ اس کے اپنے شک و شبے کی بنا پر اسے مشتبہ دکھائی دیا ہو۔ بہرحال وہ نیپالی صفدر کی نیند غائب کر چکا تھا۔ صفدر نے اسے اپنے ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے ساتھیوں پر نگاہ ڈالی اور پھر اس کی نگاہیں اوپر والی برتھ پر جم گئی۔ جولیا اس کی طرف منہ کیے گہری نیند کے مزے لے رہی تھی، لیکن وہ اس حد تک برتھ کے سرے پر آ گئی تھی کہ ذرا سی جنبش پر بھی نیچے آ سکتی تھی۔ صفدر نے سگریٹ سلگائی، پھر اس کا ذہن بھٹکنے لگا، کبھی نیپالی کی طرف اور کبھی جولیا کی طرف، جو کسی بھی جنبش پر نیچے گر سکتی تھی۔ دو متضاد شخصیتیں ایک ساتھ اس کے ذہن میں چکر کاٹنے لگیں۔ ٹھیک اسی وقت اسے کھڑکی کے قریب کسی قسم کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ انجن کا شور اس طرف کم تھا، لیکن دوڑتے ہوئے ڈبوں کی گڑگڑاہٹ کے باوجود وہ اس سرسراہٹ کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ اسے کسی بڑے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ کمپارٹمنٹ کی کھڑکیاں بند تھیں اور ان پر دوہری تہہ جمی ہوئی تھی، ایک شیشے کی اور دوسری لکڑی کی۔ پھر وہ خود ہی مسکرا دیا، اس کی دانست میں اس کا وہم ہی تھا۔ صفدر نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے اس نئے خیال کو بھی اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ پھر وہ ایک دم تیزی سے کھڑا ہو گیا اور کمپارٹمنٹ کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس سے کان لگا دیا۔ وہ کسی قسم کی کوئی آواز یا سرسراہٹ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دروازے کے اندرونی ہینڈل کو ہلکے سے حرکت کرتے ہوئے دیکھا اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ اب اس کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کسی نے چلتی ٹرین میں باہر سے ہینڈل گھمانے کی کوشش کی تھی، لیکن اندرونی چٹکنے لگی ہوئی تھی۔ صفدر نے آہستہ سے کمپارٹمنٹ کی لائٹ آف کر دی اور پھر وہ دھیرے دھیرے ایک کھڑکی کھول رہا تھا۔ وہ جلد ہی کھڑکی کے سہارے باہر جھانکنے لگا۔ ایک بھاری بھرکم آدمی نچلے پائیدانوں پر پیر جمائے اب بھی ہینڈل پر زور آزمائی کر رہا تھا۔ چونکہ وہ اس کھڑکی کے قریب سے گزر چکا تھا اور وہ اسے بند ہی ملی تھی، اس لیے وہ اس طرف سے مطمئن ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی طرف اس کی پشت بھی تھی۔ صفدر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ایک لمحے کے لیے شدید کشمکش کا شکار رہا، پھر اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر خاور کو ہلا کر بیدار کرنا چاہا۔ کون ہے؟ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ یہ آواز اوپری برتھ سے ابھری تھی۔ لہجہ بہت دھیما تھا۔ جولیا جاگ گئی تھی، خاور بیدار نہیں ہوا تھا۔ میں ہوں صفدر، اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ جولیا تیزی سے اٹھ کر برتھ پر بیٹھ گئی۔ کمپارٹمنٹ گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایک دوسرے کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سوئچ آن کرو، یہ اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ جولیا کا لہجہ تشویشناک تھا۔ آہستہ بولو، اندھیرا میں نے کیا ہے، آؤ نیچے اتر آؤ۔ صفدر کا لہجہ تیز اور رازدارانہ تھا، لیکن صفدر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے نہ صرف اندازے سے جولیا کا ہاتھ ٹٹولا بلکہ سرگوشی کے انداز میں کہا، پاگل نہ بنو، جلدی کرو ورنہ یہ قیمتی وقت برباد ہو جائے گا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ جولیا چونک پڑی۔ کیا میں دوسروں کو بھی بیدار کر دوں؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قسم کی حرکت پر بھی آمادہ ہو سکتے ہو۔ جہنم میں جاؤ، صفدر جل کر بولا۔ قصہ دوسرا ہے، نیچے اترو، مگر احتیاط کے ساتھ، ہمیں ایک اجنبی کو اپنی گرفت میں لینا ہے، اترو۔ پھر صفدر نے جولیا کو سہارا دیتے ہوئے اتارا، پھر وہ جولیا کا ہاتھ پکڑے ہوئے الٹے کھڑکی تک لے آیا۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ وہ اجنبی اب بھی ہینڈل گھمانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے انداز سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اندر داخل ہونے کا کوئی دوسرا طریقہ سوچ رہا ہے۔ صفدر اسے واپس کھڑکی سے ہٹا کر لے آیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، تم کھڑکی میں رہ کر اسے ریوالور سے کور کرو، میں آہستہ سے دروازہ کھول کر اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ اسے اپنی گرفت میں لے لوں۔ ٹھیک ہے۔ جولیا تیزی سے ریوالور نکال کر کھڑکی میں جم گئی۔ اندر سے ریوالور کا رخ اسی طرف تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر ریوالور کو آگے بڑھا کر اسے نشانہ بنا لیا جائے۔ ادھر صفدر نے بہت ہی احتیاط سے دھیرے دھیرے چٹکنی سرکا دی اور کمپارٹمنٹ کی دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اس طرح وہ باہر ہلکی ہلکی پھیلتی ہوئی سفیدی کی وجہ سے اس اجنبی کو تو ضرور دیکھ سکتا تھا۔ صفدر کا حربہ کام کر گیا۔ اس اجنبی نے آخری بار ہینڈل پر زور آزمائش کی تھی یا دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی۔ جولیا اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے کمپارٹمنٹ کا تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں سانسوں کی آوازوں کے علاوہ اور کچھ نہ سنائی دے رہا تھا، نہ کسی قسم کی کوئی گفتگو، نہ کوئی پراسرار سرسراہٹ ہی۔ شاید جھانکنے والا کسی کشمکش کا شکار تھا، وہ اندر داخل ہو جائے یا نہیں۔ ادھر صفدر اس فکر میں تھا کہ اگر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا تو وہ فوراً ہی اس پر ہاتھ ڈال دے گا، چاہے انجام جو بھی ہو۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ کھڑا ہوا
اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اندھیرے میں وہ خلا اور پھیلتا چلا گیا اور وہ شخص سائے کی طرح اچھل کر اندر آ گیا۔ اب دیر کس بات کی تھی؟ صفدر نے اپنے دونوں ہاتھ ملا کر ان ہاتھوں کو زور سے پیچھے سے اس کی گردن پر دے مارا اور وہ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ کے ساتھ کلا بازی کھاتے ہوئے نیچے گرا تھا، لیکن وہ سوئے ہوئے خاور سے ٹکرایا بھی تھا اور خاور چیختے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہیں پڑے رہو ورنہ گولی مار دوں گا، صفدر گرایا اور اس نے تیزی سے کمپارٹمنٹ کا دروازہ بند کر دیا، لیکن نوارد اچھل کر دروازے ہی کی طرف آیا تھا اور پھر صفدر اور وہ دونوں اندھیرے میں ایک دوسرے سے الجھ پڑے تھے۔ جولیا نے بچتے ہوئے سوئچ تلاش کیا اور پھر ایک تیز روشنی پھیل گئی۔ روشنی پھیلتے ہی جولیا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ نوارد کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شکاری چاقو تھا، لیکن صفدر نے چاقو والے ہاتھ کو ہی اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ ادھر خاور بھی تیزی سے اٹھ گیا تھا اور دوسرے لوگ بھی جاگ پڑے تھے۔ یہ تازہ تازہ نیند سے بیدار ہوئے لوگ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو ایک خطرناک قسم کی زور آزمائی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ صفدر کا وہی ہاتھ زخمی بھی ہو چکا تھا جس سے اس نے اب تک اپنے حریف کی کلائی تھام رکھی تھی، اور دوسرے ہاتھ اور جسم کے دیگر حصوں سے وہ اسے زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر جولیا تیزی سے آگے بڑھی اور ریوالور کی ٹھنڈی نال نوارد کی گردن سے لگا دی۔ چاقو چھوڑ دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ اس ریوالور سے نکلی ہوئی گولی تمہیں ایک ہی پل میں جہنم رسید کر دے گی۔ نوارد کو مجبوراً وہی کرنا پڑا جو جولیا نے کہا تھا۔ وہ اور صفدر ایک دوسرے کو چھوڑ کر ہٹ گئے۔ وہ درمیانے قد اور مضبوط قوا کا نیپالی تھا۔ اس کی چندیائی ہوئی آنکھوں میں خوف کی جگہ جھنجھلاہٹ اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ صفدر نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ وہی تھا جو بہت دیر سے اس کے ذہن سے چپکا ہوا تھا اور اسے بار بار تنگ کرتا رہا تھا۔ خاور نے آگے بڑھتے ہوئے ایک زوردار تمانچہ اس کے داہنے گال پر رسید کیا اور وہ ریوالور کی پرواہ کیے بغیر خاور سے الجھ پڑا۔ اس کے الجھ پڑنے کا انداز بالکل کسی درندے کی طرح تھا۔ وہ ایک دوسرے پر گھونسے برسا رہے تھے اور صفدر خاور کی اس حرکت پر بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ بھلا یہ کوئی وقت رستمی بگاڑنے کا تھا؟ صفدر مداخلت کر کے اس جھگڑے کو ختم کرا سکتا تھا، لیکن وہ کچھ دیر کے لیے ہی چاہتا تھا کہ خاور اپنے دل کی بھڑاس نکال لے اور یہ بھی دیکھ لے کہ وہ اپنے اندازے کی غلطی کی وجہ سے ایک ایسے غلط شخص سے الجھ پڑا ہے جو پہاڑی علاقے کا باشندہ ہے۔ اس کے تندرست توانا اور فولادی جسم میں کہیں زیادہ طاقت ہے، اور صرف چند لمحات میں خود خاور کو بھی دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ وقت اپنی شکست کے اعتراف کا نہیں تھا، بلکہ فتح کے جھنڈے گاڑ دینے کا تھا۔ اس خیال سے وہ ایک بار پھر اپنی پوری قوت سے اس نوارد پر حملہ آور ہوا تھا، اور اس میں بھی شک نہیں تھا کہ وہ محض اپنی قوت اور داؤ کے سہارے اسے نہ صرف نیچے لے آیا تھا بلکہ اس کے سینے پر بھی چڑھ بیٹھا تھا۔ صفدر نے خیال کیا کہ یہی مناسب وقت ہے کہ خاور کو ترکیب سے ہٹا کر اس قصے کو ختم کر دیا جائے، اس طرح خاور کی بھی عزت رہ جائے گی۔ چنانچہ اسی خیال سے وہ لپک کر خاور کے قریب پہنچ گیا۔ نہیں، اسے جان سے مارنے کی کوشش نہ کرو، ابھی ہمیں اس سے بہت کچھ کھلوانا ہے۔ پھر نعمانی نے بھی صفدر کا ساتھ دیا اور انہوں نے اس نیپالی کے دونوں ہاتھ پشت پر کس کے اسے ایک طرف بٹھا دیا۔ خاور اپنی تیز سانسوں کو درست کر رہا تھا، اسے اپنا چہرہ بھی صاف کرنا تھا جو پسینے میں نہا گیا تھا۔ صفدر وہاں سے ہٹ کر اپنے بیگ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے زخمی ہاتھ سے اب بھی خون بہہ رہا تھا، لیکن جولیا آگے بڑھی اور اس نے بیگ سے فرسٹ ایڈ کا سامان نکال کر اس کے زخم کی طرف توجہ دی۔ زخم معمولی تھا لیکن خراش لمبی۔ یہ اتفاقی امر ہے کہ اندھیرے میں رہ کر بھی میں بچ گیا، ورنہ اس کمبخت نے کام تمام ہی کر دیا تھا۔ صفدر نے فرصت پاتے ہوئے کہا، واقعی میں خود حیرت زدہ ہو کر رہ گئی تھی، بلکہ ایک لمحہ کے لیے میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ جولیا بولی۔ اب وہ دونوں وہاں سے ہٹ کر اپنے شکار کی طرف آ گئے۔ اب اگلو، صفدر نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا، تمہارا ارادہ کیا تھا؟ وہ خاموش رہا۔ یہ یوں کچھ نہ اگلے گا۔ نعمانی نے اسے گھورا۔ کہو تو میں اس سے دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ اگلوا لوں۔ بہتر ہے کہ تم اپنی زبان کھولو، ورنہ ہمیں مجبوراً سختی سے پیش آنا پڑے گا۔ صفدر نے تحقمانہ لہجہ اختیار کیا۔ وہ بدسور خاموش رہا اور ان لوگوں کو کینہ توز نگاہوں سے گھورنے لگا۔ اس کا انداز بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ آزاد ہو جائیں تو وہ اس مرتبہ ان سب لوگوں سے ضرور نبٹ لے گا۔ تمہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے، اس کے بعد تمہیں پولیس کی سزاؤں سے پہلے ہماری سزاؤں اور زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ صفدر نے وہ چاقو اٹھا لیا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ سیاہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسے پولیس میں دینے پر ہمیں کچھ اپنا وقت بھی برباد کرنا پڑے، اس لیے کیوں نہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو برما میں ہمیں اپنے ایک دشمن کے ساتھ کرنا پڑا تھا۔
خاور نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے تو شروعات میں کرتا ہوں۔ وہ ان لوگوں کو اب کچھ حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، صفدر نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالتے ہوئے سخت لہجہ میں کہا، ہم اس پروگرام کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ ہم سب لوگ برابر برابر اس موت کے ذمہ دار بنیں۔ اس کی ناک اور دونوں کان میں کٹوں گا، صفدر نے کہنا شروع کیا۔ اس کی اس پیشکش پر ان لوگوں کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی، لیکن وہ لوگ اچھے ایکٹر بھی تھے، ہنسی دبا گئے اور نہایت سنجیدگی سے سننے لگے۔ صفدر کہہ رہا تھا، اور تم دونوں، اس نے خاور اور نعمانی پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا، اس مردود کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں جڑوں سے کاٹو گے۔ وہ اور زیادہ چونکا، اور صفدر نے جولیا پر نظر ڈالی۔ محترمہ، آپ اس کی آنکھیں پھوڑیں گی۔ مجھے امید ہے کہ برما کی طرح یہاں بھی اس کام میں آپ ایک خاص دلچسپی لیں گی۔ ٹھیک ہے، میں اس کا یہی چاقو استعمال کروں گی۔ جولیا اس کی آنکھوں کی طرف اس طرح دیکھنے لگی جیسے وہ اپنے شکار کا اندازہ پہلے سے ہی کر لینا چاہتی ہو، اور اس کے بعد صفدر نے ٹھہرتے ہوئے کہا، ہم سب مل کر اسے کسی خطرناک مقام پر چلتی ٹرین سے پھینک دیں گے تاکہ یہ اپنی داستان سنانے سے پہلے ہی جہنم میں رسید ہو جائے۔ میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی چاہتا ہوں، نعمانی نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پل یا ندی یا کوئی خشک نالہ آ جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس صورت میں اس کی موت ذرا جلدی واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے۔ یہ کام جس قدر جلد ہو جائے بہتر ہے۔ صفدر نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظریں ڈالیں۔ ابھی صبح ہونے اور سفیدی پھیلنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ ہم لوگ یہ کام آسانی سے کر گزریں گے۔ اس نے خاور کی طرف دیکھتے ہوئے مزید کہا، تم اپنے بیگ سے رسی نکال لاؤ تاکہ اس کی ٹانگیں بھی مضبوطی سے جکڑ لی جائیں۔ خاور اپنی جگہ سے اٹھ کر بیگ کی طرف بڑھ گیا۔ نوارد کی حالت بہت زیادہ غیر ہونے لگی۔ اس کی کینہ توز آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی اور پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو کر خاور کو دیکھ رہا تھا جو ایک ریشمی ڈوری لیے واپس آ رہا تھا۔ پھر صفدر، خاور اور نعمانی ایک ساتھ اٹھے اور پھر ان تینوں نے جھپٹ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ خاور نے اس کے بال اپنی مٹھیوں کی گرفت میں لیے۔ صفدر اور نعمانی اس کی دونوں ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑ کر ایک دوسرے سے ملا دیا اور جولیا نے انہیں ریشمی ڈوری سے کس کر جکڑنا شروع کر دیا۔ وہ کسی ذبح کیے جانے والے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ کچھ تو سفاکانہ انجام کا تصور اسے بے جان کر چکا تھا اور کچھ ان چاروں کی طاقت اس اکیلے جسم کو زیر کر چکی تھی۔ جلد ہی اس کو کس دیا گیا۔ اٹھاؤ اسے اور لیٹرین میں لے چلو، یہاں پر خون کے دھبے آ جائیں گے، صفدر نے تیزی سے کہا، اور وہ لوگ اسے اٹھانے لگے، لیکن وہ اپنی مدافعت کے لیے صرف اچھل سکتا تھا اور وہی کر رہا تھا۔ دہشت اور خوف کی زیادتی نے اس کے ہونٹ خشک اور چہرے کی تازگی کو پس مردگی میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن چند لمحات کی کشمکش کے بعد وہ ان لوگوں کی گرفت میں آ گیا جو اسے وہاں سے لے جانے میں کارگر ثابت ہو رہی تھی۔ وہ کسی جنونی کی طرح اب بھی پھڑک رہا تھا۔ اچانک اس کے حلق سے گٹی گٹی آواز نکلی، بالکل اس طرح جیسے اس نے اپنی تمام تر قوت صرف کر کے الفاظ ادا کیے ہوں۔ ٹھہرو۔ اس کی سانسیں تیز تیز تھیں۔ اب کیا ہے؟ صفدر نے اسے گھورا۔ تجھے یہاں مہمان بنا کر تو رکھنا نہیں، موت کا وقت معین ہوتا ہے اور وہ وقت اب بہت قریب آ چکا ہے۔ صفدر نے یہ کہتے ہوئے اس کی طرف سے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ ٹھہرو، میں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن مجھے ایسی موت نہ مارو۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن یہ حقیقت تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ متاثر ہونے والوں میں پہلی شخصیت جولیا کی تھی۔ جو کچھ کہنا چاہتا ہے اسے سن لو، وہ بولی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت بیان کرتے اور اس طرح ہم شاید اس کی سچائی کے پیش نظر تھوڑی بہت رعایت کر سکیں یا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے۔ تمہاری سفارش پر میں اسے بہت کم وقت دے سکتا ہوں کیونکہ صبح قریب ہے، صفدر نے کہا، اور ان لوگوں نے اسے وہی نیچے ڈال کر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی حالت اعتدال پر آئی تو اس نے کہا، میں کوئی قاتل نہیں، آج تک میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، البتہ میری غریبی نے مجھے چوری پر ضرور مجبور کر دیا ہے، لیکن یہاں میں خود نہیں آیا تھا بلکہ مجھے بھیجا گیا تھا۔ تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ صفدر کا لہجہ تیز تھا۔ لیزی کلب کے مینیجر نے، میں اس کے کلب کے لیے کبھی کبھی کام بھی کرتا رہتا ہوں۔ تم کس لیزی کلب کی بات کر رہے ہو؟ رام گڑھ والے لیزی کلب کی۔ ٹھیک ہے، آگے کہو۔ تم رام گڑھ کے اسٹیشن پر ہم لوگوں کو غور سے دیکھ بھی رہے تھے۔ ہاں، مجھے وہاں تک پہنچا کر خود اس مینیجر نے کمپارٹمنٹ بتا دیا تھا اور پھر چلا گیا تھا۔ اس نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟
اور کن باتوں پر زور دیا تھا، لیکن خیال رہے تمہیں تمہاری غلط بیانی موت سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گی۔ ہاں، اگر تم نے تمام باتیں صحیح بتا دیں تو ہم تمہیں معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھے آپ لوگوں کے تعاقب کرنے کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ میں کسی طرح یہ گیس کی نلی آپ کے کمپارٹمنٹ میں پہنچا کر اس کا منہ کھول دوں اور پھر وہاں سے فوراً ہی نکل جاؤں، چاہے اس کے لیے مجھے چلتی ٹرین سے ہی کیوں نہ کودنا پڑے۔ کہاں ہے وہ نلی؟ میری جیب میں۔ نعمانی نے آگے بڑھ کر وہ نلی برآمد کر لی۔ نلی پلاسٹک کی تھی اور اس کے اندر گہرے نیلے رنگ کی گیس بھری ہوئی تھی۔ نلی کے منہ پر ڈھکن لگا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ اس نلی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صفدر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ اس میں کس قسم کی گیس بھری ہوئی ہے؟ اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ یہ گیس صرف ایک طویل بے ہوشی کے کام کی ہے۔ نہیں، صفدر کا لہجہ تلخ تھا۔ احمق، یہ نلی بیک وقت 50 آدمیوں کو صرف چند لمحات میں موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلایا، اور صفدر نے اس کی حیرت پر کوئی توجہ نہ دی، لیکن بقیہ لوگ واقعی بری طرح چونک پڑے تھے۔ بس یہی کام میرے سپرد کیا تھا۔ تم نے ایک بات اور نہیں بتائی، ویسے اب تک تمہارا بیان غلط ثابت نہیں ہوا ہے کیا؟ ٹرین سے کودنے کے بعد تمہیں واپس جانے اور تم سے اس کام کے متعلق پوچھنے کے لیے کون سا طریقہ مقرر کیا تھا؟ مینیجر نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ 2 آدمی سفر کریں گے جن کے متعلق یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ کون ہیں، لیکن اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ لوگ چلتی ٹرین میں بھی مجھ پر نظر رکھیں گے، اور جیسے ہی میں ٹرین سے چلاؤں گا وہ لوگ یا کوئی بھی جلد ہی میرے قریب پہنچ جائے گا، اور ان لوگوں کے قریب آنے پر میں ان سے اور کچھ نہ کہتے ہوئے اپنی شناخت کے لیے صرف پہاڑ کی بوند کہوں گا۔ اس طرح وہ لوگ مجھے پہچان لیں گے اور ایک ہیلی کاپٹر کی مدد سے مجھے وہاں سے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے گا جہاں میں اپنی رپورٹ پیش کروں گا۔ صفدر اس کے اس بیان پر کچھ دیر تک غور کرتا رہا۔ اس اثنا میں اس کے چہرے پر گہری الجھن اور شک کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ پیر کھول دو، اب ہم اسے موت کی سزا نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر یہ پھر کوئی غلط حرکت پر آمادہ دکھائی دے تو البتہ اسے گولی کا نشانہ بنا دینا۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی اور وہ لوگ ایک شدید الجھن میں مبتلا تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک خدا کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ وہ اس انجانی موت کی گرفت سے دور نکل آیا تھا۔ عمران اپنے پچھلے میک اپ میں ہی تھا، لیکن روانگی سے قبل اس کا ایک سوٹ کیس جس میں کپڑوں کے علاوہ چند ضروری چیزیں بھی تھیں چوہان کے سپرد کر دیا گیا تھا، اور چوہان کو علیحدہ سے سونا گاؤں کے لیے روانہ ہونا پڑا تھا۔ یہ سب عمران کی ہدایت پر بلیک زیرو نے بحیثیت ایکسٹرو کیا تھا۔ اسے یہ بھی ہدایت دے دی گئی تھی کہ وہ بھی سونا گاؤں میں ٹورسٹ ہوٹل میں ٹھہرے گا، لیکن اپنے دوسرے ساتھیوں سے الگ، البتہ انہیں اپنی آمد اور موجودگی سے مطلع کر دے۔ وہاں ان لوگوں کو عمران کی ہدایت پر کام کرنا ہوگا۔ عمران کا سفر تمام لوگوں کی روانگی کے بعد شروع ہوا تھا۔ وہ ٹرین کے جس کمپارٹمنٹ میں سفر کر رہا تھا اسے بھی مخصوص کرا لیا تھا، لیکن اس کمپارٹمنٹ میں سفر کرنے والے 3 تھے: عمران بحیثیت فرصت یار خان، ایلیزا اور اس کا دیسی ساتھی۔ سفر کئی گھنٹے سے جاری تھا اور عمران اپنی برتھ پر پیر پھیلائے چنگم سے جی بہلا رہا تھا، لیکن اس کا دماغ ایلیزا اور اس کے ساتھی میں بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ دونوں بظاہر اس کے تعاون کے لیے ہم سفر ہوئے تھے، کیونکہ ان دونوں سے متعلقہ سفارت خانے والوں نے یہ شرط عمران کے سامنے رکھی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ اس طرح وہ لوگ اسے اپنی نظروں میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی کارروائیوں سے باخبر بھی، اور یہ ایسی بات بھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس طرف سے کسی بھی طرح مطمئن نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ الٹے اس کی نظروں میں آ جانے سے ان کی پوزیشن خطرے میں پڑ گئی تھی۔ عمران نے ادکھلی آنکھوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ایسا کرنے کے لیے اسے کروٹ لینا پڑی تھی، کیونکہ وہ دونوں عمران سے کچھ ہی دور تھے اور کمپارٹمنٹ کا آدھا حصہ عمران کے قبضے میں تھا۔ سفر کی ابتدا سے اب تک کا وقت عمران نے بغیر ایک لفظ کہے گزار لیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی کسی قسم کی گفتگو نہیں کی تھی، البتہ ایلیزا اور اس کا ساتھی دونوں ایک دوسرے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے تھے۔ اس وقت ایلیزا کا ساتھی نیند کے جھونکوں کی زد پر تھا، کیونکہ اس کی گردن ادھر ادھر جھولنے لگتی اور وہ پھر سنبھل جاتا۔ البتہ ایلیزا کی آنکھوں میں دور دور تک نیند کا پتہ نہ تھا۔ وہ بظاہر ایک امریکن رسالہ پڑھ رہی تھی، لیکن اس کی توجہ کا مرکز عمران تھا۔ ایلیزا نے اپنے ساتھی کو اس طرح اونگتے ہوئے دیکھا تو بولی، تم کچھ آرام کر لو، ابھی ہمارا یہ سفر 3 گھنٹہ اسی طرح جاری رہے گا، پھر اگلے سفر میں شاید آرام کرنے کا موقع نہ ملے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اس نے چونک کر کہا، اور پھر واقعی نیند کے لیے
اس نے اپنے ہاتھ پیر پھیلا دیے۔ عمران چت ہو کر لیٹ گیا۔ فی الحال اس کے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار چکر کاٹ رہا تھا، ان لوگوں کے مشترکہ اکلوتے سوٹ کیس کی تلاشی، اور اس کا موقع اب تک ہاتھ نہیں آیا تھا۔ ایلیزا کا ساتھی جلد ہی گہری نیند میں کھو گیا اور عمران اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ایلیزا نے اس کی طرف ایک اچٹتی نظر ڈالی اور بولی، آپ بھی سو جائیے۔ عمران کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کی اس مسکراہٹ کا مطلب نہیں سمجھی۔ تم ابھی کھلاڑی اناڑی ہو۔ اچھی ایکٹنگ کے لیے بڑے ریاض اور ہوش مندی کی ضرورت ہے۔ عمران نے لاپرواہی سے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ چونک پڑی۔ پہلی ملاقات میں تمہارا لہجہ غیر ملکیوں کا سا ہی تھا، جو ہماری زبان جاننے کے باوجود کھڑے اور اکھڑے اکھڑے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، مذکر اور مونس میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ لیکن ابھی تم نے اپنے ساتھی سے جس انداز میں گفتگو کی وہ ظاہر ہے، اور پھر مجھ سے بھی ابھی تم نے پوچھا کہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، حالانکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس نے دائرے کی شکل میں ہونٹ سکوڑے۔ خیر میں احمق ضرور ہوں، عمران نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اکثر مجھ پر عقل مندی کے دورے بھی پڑ جایا کرتے ہیں۔ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی رہی، بولی، کچھ نہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، میں نے 2 گھنٹہ بعد کھانے کا آرڈر دیا ہے، تمہارے سوٹ کیس میں ضرور کچھ دانہ پانی موجود ہوگا۔ عمران نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، سوٹ کیس ناشتہ دان نہیں ہوتا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ اس میں تم نے ضروری ایمرجنسی کے لیے کچھ نہ کچھ رکھ چھوڑا ہوگا۔ میں کہہ رہی ہوں، شرط کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے چلتے وقت معلوم کر لیا تھا کہ تمہیں پراٹھوں کا بڑا شوق ہے، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتی کہ پراٹھے قبض میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ سوٹ کیس اتارنے لگا۔ یہ آپ نے کیا حماقت لگا رکھی ہے، یہ سوٹ کیس وزنی بھی ہے۔ عمران نے سوٹ کیس اتار کر سامنے رکھ دیا اور خود بھی ایلیزا کے قریب نشست پر جم گیا۔ ایلیزا نے اپنی دونوں ٹانگیں سوٹ کیس پر رکھ دیں تاکہ عمران اسے کھول نہ سکے۔ میں ایک بات پر غور کر رہا ہوں، عمران نے مفکرانہ انداز میں کہا۔ کس بات پر؟ اس نے عمران کی طرف دیکھا۔ یہی کہ اس سوٹ کیس میں جو کچھ ہے اسے ہم دونوں مل بانٹ کر کھا لیں، اور تمہارے اس بے نام خلاصی نہیں، ساتھی کی خوراک بہت ہے، اسے بھوکا رہنے دیں۔ ایلیزا نے عمران کے چہرے کو ٹٹولنے والے انداز میں دیکھا، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ پھر بولا، میری برسوں پرانی آرزو کی تکمیل بھی ہو جائے گی۔ کیسی تکمیل؟ یہی کہ کوئی لڑکی تم جیسی اپنے ہاتھوں میں پراٹھا لیے بیٹھی ہو اور میں اس کے ہاتھوں کو دسترخوان تصور کر کے اپنا ہاتھ اپنا منہ چلاتا رہوں۔ آپ اس سوٹ کیس کی تلاشی لینا چاہتے ہیں؟ وہ برہم ہو کر بولی، تلاشی لینا ہوتی تو میں تمہاری تلاشی لیتا۔ سوٹ کیس بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کی تلاشی لی جائے؟ میں نے آج تک کسی اخبار میں نہیں پڑھا کہ کسی مرد نے کسی عورت کے سوٹ کیس کی تلاشی لی ہو۔ کیوں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو تم مجھے میری غلطی کی سزا دے سکتی ہو۔ آپ اپنی سیٹ پر جائیے، مجبوری ہے۔ تم ذرا اپنی دونوں ٹانگوں کی گرفت سے اس غریب کو آزاد کر دو۔ تمہاری اس قسم کی حرکتیں ہمارے معاہدے کے خلاف ہیں۔ لیکن عمران کی ایک ٹانگ چل گئی اور ایلیزا کی دونوں ٹانگیں سوٹ کیس پر سے اکھڑ گئیں۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ یہ بدتمیزی ہے۔ کیا میں اپنے ساتھی کو بیدار کروں؟ چاہو تو یہ شوق بھی پورا کر لو۔ مجھے جب بھی بھوک لگتی ہے سامنے والے پر ہاتھ صاف کیا کرتا ہوں۔ اچھا ہے، میرا یہ اصول یہاں بھی قائم رہے۔ پلیز بور مت کیجیے، میری ہتھیلیوں میں کھجلی چل رہی ہے، عمران نے سرگوشی کے انداز میں کہا، لیکن اس کا لہجہ اتنا زہریلا ہو گیا تھا کہ ایلیزا سہم کر رہ گئی۔ اس سے قبل کہ ایلیزا کچھ بولے، عمران نے تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں رخساروں کو زور سے اندر کی طرف دبا دیا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب اگر میں دوسرا ہاتھ تمہاری ناک پر رسید کر دوں تو؟ وہ کیا بولتی؟ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی اور عمران کی سخت انگلیاں اس کے رخساروں پر اپنا دباؤ تیز کرتی جا رہی تھیں۔ نادان لڑکی، اس سوٹ کیس میں باریک باریک سوراخ ہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ اگر 1 منٹ کے اندر اندر یہ سوٹ کیس نہیں کھلا تو میں تمہیں چلتی ٹرین سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا تاکہ جنگلی جانوروں کی غذا بن جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے عمران نے اپنے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے اس کے چہرے کو آزاد کر دیا۔ ایلیزا نے اپنا چہرہ سہلاتے ہوئے اپنی انگلیاں بلاؤز کے اندر داخل کر دیں اور پھر فوراً ہی ایک چھوٹا سا ریوالور نکال چکی تھی، لیکن اس کا واسطہ عمران سے پڑا تھا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی جانب سے غافل نہیں ہوا تھا۔ اب یہ الگ بات کہ اس وقت اس نے ایلیزا کے ساتھی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی ہو اور ایلیزا نے اسے غافل سمجھ کر
اس کا کام تمام کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، مگر اس کا کیا علاج کہ ریوالور والا ہاتھ عمران کی گرفت میں تھا۔ اگر تمہارے حلق سے آواز نکلی تو تم خود اپنے حشر پر قیامت تک ماتم کرتی رہو گی۔ یہ کہتے ہوئے عمران نے ریوالور اپنے قبضے میں کر لیا اور پھر اسی ریوالور کی نال اس کی کنپٹی پر لگا دی۔ 30 سیکنڈ گزر چکے ہیں، سوٹ کیس نہیں کھلا ہے، وہ غرایا۔ بدحواس اور انتہائی خوف زدہ ایلیزا کا دوسرا ہاتھ پھر بلاؤز کے دوسرے حصے میں رنگ گیا، لیکن اس مرتبہ اس کی انگلیوں میں کنجی تھی۔ جلدی کرو، بس صرف چند سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں۔ عمران کی غراہٹ میں درندگی شامل تھی۔ وہ کام گئی اور تیزی سے اس نے سوٹ کیس کا لاک کھول دیا اور پھر اچک کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تم نے اپنے پیر اوپر کیوں اٹھا لیے؟ عمران نے مانی خیز نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایلیزا کے چہرے پر بدحواسی اپنے شباب پر آ چکی تھی۔ وہ صرف وحشت زدہ نگاہوں سے کبھی عمران کو اور کبھی سوٹ کیس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک انجانے خوف کے تصور سے اس کی خوبصورت آنکھیں حیرت زدہ ہو کر پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس سوٹ کیس کو تم ہی کھولو گی؟ نہیں، وہ چیخ پڑی۔ اس کی چیخ اتنی تیز تھی کہ اس کا ساتھی بیدار ہو گیا اور چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے جناب؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ وہ عمران سے ہی مخاطب ہوا تھا اور ایلیزا کی بدحواسی محسوس کر چکا تھا۔ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ درد؟ وہ چونک کر بولا۔ ہاں، میری تشخیص کے مطابق درد پیٹ میں نہیں، درد دل میں ہو رہا ہے، لیکن یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ ہے نا یہی بات؟ عمران نے ایلیزا کی طرف دیکھا۔ ایلیزا ہچکچاہٹ، خوف اور بدحواسی کا شکار تھی۔ عمران سے نظر چرا کر وہ اس فکر میں تھی کہ کسی طرح اپنے ساتھی کو خبردار کر دے، لیکن عمران اس کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ کیا واقعی تمہاری طبیعت خراب ہے؟ اس کے ساتھی نے پوچھا، لیکن جواب عمران نے دیا۔ دیکھتے نہیں درد کی تکلیف قابل برداشت، ارے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ آنکھیں سکڑ کر پھیل گئی ہیں اور چہرہ پیلا ہو کر سفید ہو گیا ہے، لیکن گھبراؤ نہیں، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران نے ایلیزا کو اس طرح تسلی دی جیسے کوئی بوڑھی عورت یعنی دایا اس کی تکلیف کی نوعیت جانتی ہو۔ براہ کرم آپ خاموش رہیے، ایلیزا کا ساتھی بولا۔ مجھے ان سے پوچھنے دیجیے، اس نے ایلیزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکیں گی، ہر بات ہر ایک سے نہیں کہی جاتی۔ ازراہ ستم آپ، حد تیرے کی۔ ہاں میں کہہ رہا تھا، ازراہ کرم آپ کچھ دیر کے لیے لیٹرین میں چلے جائیے تاکہ ان کی مشکل آسان ہو سکے۔ اس نے عمران کی بات پر توجہ دیے بغیر ایلیزا سے پوچھا، کہتی کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ لیکن عمران نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ اب یہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہیں، بس دیکھتے جاؤ، ابھی ان کی بتیسی کھنچ جائے گی اور بے ہوشی کے دورے پڑنے لگیں گے، اور اس کے بعد تم وہی آوازیں سنو گے جو تمہاری پیدائش پر تمہارے حلق سے برآمد ہوئی تھیں۔ مسٹر فرصت یار خان، وہ دھڑا، آپ تمیز سے بات کیجئے۔ فرصت یار خان اس وقت بہت مصروف ہیں۔ تمیز سے بات کرنے کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ تم لوگ مجھے فرصت کی اٹیچی کا نشانہ بنانا چاہتے ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ میں اپنے دشمنوں کی بو سونگھ کر ان کی دشمنی کا اندازہ کر لیا کرتا ہوں۔ اس وقت عمران کی آنکھوں میں شعلے رقص کر رہے تھے۔ ایلیزا اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک کر عمران کے خلاف کوئی فیصلہ کر لینا چاہتے تھے، کیونکہ اب ایلیزا کا ساتھی بھی سمجھ چکا تھا کہ عمران کا اشارہ اس اٹیچی کی طرف تھا جو اس وقت ان لوگوں کے درمیان نیچے رکھی تھی۔ اچانک ایلیزا کا ساتھی نارمل ہو گیا اور سنبھلتے ہوئے بولا، اگر آپ اس اٹیچی کی وجہ سے ہم لوگوں پر کسی قسم کا شبہ کر رہے ہیں تو اسے اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ اٹیچی آپ کے لیے نہیں ہے، ہمارے ان دشمنوں کے لیے ہے جن سے آگے چل کر ہمیں واسطہ پڑ سکتا ہے۔ جواباً عمران نے ایک بلند قہقہ لگایا۔ اگر یہ بات تھی تو اے نادان لڑکی، تو نے مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ ضروری نہیں کہ ہر بات بتائی جائے، ایلیزا سنبھل کر بولی۔ قاعدے کی بات ہے، راز راز ہی رہنا چاہیے۔ چلو دوستانہ ماحول میں یہی بتا دو کہ اس میں اللہ دین کا چراغ بند ہے یا موت کا ہرکارہ۔ عمران نے عجیب سے لہجے میں کہا، اس مسئلے کو آپ ختم کیجئے، ہر معاملے میں آپ کے احساسات۔ عمران نے اس کی بات اچک لی اور غراتے ہوئے بولا، بکواس بہت ہو چکی، چلو تم بھی جھکو۔ اس نے ایلیزا کے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس اٹیچی کو کھول کر بتاؤ، ورنہ یہ کھلونا جو تمہاری اس آفت کی پرکالہ نے مجھے تحفتاً دیا ہے تم پر ہی استعمال کیا جائے گا۔ اجنبی نے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ ابے جلدی کر، عمران کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اگلا اسٹیشن قریب ہی ہے، تو تم نہیں مانو گے۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، بال ہٹ مشہور ہے پیارے، ٹھیک ہے تم اپنا اطمینان کر لو،
یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے جھکا اور اٹیچی کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس نے وہ اٹیچی عمران پر اچھال دی۔ عمران تیزی سے جھک گیا اور پھر وہ ایلیزا کی بھیانک چیخ کے ساتھ ہی اچھل کر اس کے ساتھی کی پشت پر پہنچ گیا۔ اس سے قبل کہ وہ سنبھلتا، عمران نے اس کی پشت پر زوردار لات رسید کی اور وہ سر کے بل اٹیچی ہی کی طرف گرا اور اس کے گرتے ہی اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ ابھری۔ چیخ اتنی ہی خوفناک تھی کہ تمام کمپارٹمنٹ لرز اٹھا تھا۔ ایلیزا عمران سے دور رہ کر ایک سیٹ پر کھڑی ہوئی لرز رہی تھی اور چیخ بھی رہی تھی۔ اس کا ساتھی وحشیوں کی طرح چیخ کر اٹھا تھا، لیکن اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور چہرہ بھیانک حد تک موت کی سیاہی میں ڈوب گیا تھا۔ وہ 3-4 قدم ہی اٹھ سکا تھا کہ لڑکھڑایا اور نیچے گرا۔ ایلیزا نے خوف اور دہشت کی زیادتی سے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، اس لیے کہ اس اٹیچی میں بیک وقت 3 انتہائی زہریلی ناگنیں بند تھیں جن کا شکار عمران نہیں، ایلیزا کا ساتھی ہو چکا تھا۔ جب عمران نے اس کی پیٹھ پر لات رسید کی تھی تو وہ ان 3 ناگنوں کے قریب ہی چہرے کے بل گرا تھا۔ اس کے گرنے پر 2 ناگنوں نے تو اسے نہیں ڈسا تھا، لیکن تیسری ناگن جو اٹیچی ہی میں رہ گئی تھی اچھل کر اس کی گردن پر ڈنگ مار چکی تھی اور اب ایک ناگن پھر اس کے جسم پر رینگ رہی تھی۔ ایلیزا اپنے قدموں پر ہی لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کا جسم پسینے میں اس طرح ڈوب چکا تھا جیسے کسی نے اسے کپڑوں سمیت پانی میں غوطہ دے دیا ہو۔ عمران کی چمکتی ہوئی تیز تیز آنکھیں ناگنوں سے بھی غافل نہ تھیں اور ایلیزا سے بھی، جس نے اب اپنی آنکھیں کھول دی تھیں اور وحشت زدہ ہو کر ان ناگنوں کو تک رہی تھی۔ اسی وقت عمران کی آواز ابھری، اب تمہارا نمبر ہے۔ نہیں، اس کی چیخ بڑی وحشتناک تھی۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس اٹیچی میں ننھے سوراخ ہوا کے لیے کیوں رکھے گئے تھے، اور اب یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ عمران کا انداز بڑا خطرناک تھا۔ اگر تم، وہ تیز تیز سانسوں سے بولی، مجھے زندہ نکل جانے دو تو میں تمہیں بھی زندہ بچ نکلنے کا راستہ دکھا سکتی ہوں۔ بکو، لیکن پہلے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا، ورنہ تم بے موت مارے جاؤ گے اور اس مرتبہ زندہ بچ رہنا ممکن نہیں۔ ایلیزا نے رینگتی ہوئی ناگنوں کی طرف دیکھا جو بل کھاتی ہوئی کمپارٹمنٹ میں ادھر ادھر رینگ رہی تھیں، اور اس کے ساتھی کا چہرہ گہرا نیلا ہو چکا تھا۔ آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور زندگی کی جگہ موت نے اسے ان لوگوں سے بہت دور پہنچا دیا تھا۔ شرط یہ ہے کہ تم چالاکی سے کام نہ لو گی، ورنہ میں کسی آسیب کی طرح کہیں بھی تمہیں دبوچ لوں گا، اور اسے تم میری آخری وارننگ سمجھو۔ عمران جو خود بھی ایک سیٹ پر کھڑا ہو چکا تھا ایلیزا کی طرف دیکھتے ہوئے گھبرایا۔ فمکو کے لوگ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور وہ تمہیں سونا گاؤں پہنچنے سے پہلے ہر صورت میں ختم کر دیں گے۔ ایلیزا نے تیزی سے کہا، فمکو سے مطلب ہماری تنظیم کا نام ہے جس کی شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور فی الحال جس سے تعاون کرنے پر تم سے سودے بازی کی گئی تھی۔ او، عمران نے ایک مخصوص انداز میں ہونٹ سکوڑے جیسے وہ سیٹی بجانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ان کے اس حربے کی ناکامی کے بعد دوسرے اسٹیشن پر یہ کمپارٹمنٹ اڑا دیا جائے گا، تب تم بھی زندہ نہیں رہو گی۔ انہیں میری زندگی کی پرواہ نہیں، وہ تمہیں ہر قیمت پر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ بندہ اپنا پروگرام بدل چکا ہے اور ان ناگنوں کے ساتھ مزید سفر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کیا ہوا، چاہے تم زمین پر رنگو یا خلا میں پرواز کرو، موت تمہارا تعاقب کرتی رہے گی۔ بس مجھے تم سے یہی کہنا تھا۔ شکریہ نادان بچی، عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس اطلاع پر ایک مرتبہ پھر تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ ایک بات اور، اس بات کو ہر قیمت پر راز ہی رکھو گے کہ میں نے تمہیں یہ اطلاع دی۔ وعدہ؟ فمکو کے لوگوں کو کچھ معلوم نہ ہو سکے گا، لیکن اب تم اپنی فکر کرو، میں کوئی بہانہ تلاش کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، تو اب میں چلتا ہوں، ٹرین کی رفتار سست پڑتی جا رہی ہے، میرے بعد تم بھی کھسک لینا، عمران نے کہا، اور پھر وہ نیچے قدم رکھے بغیر کرسیوں پر اچھلتا ہوا کمپارٹمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تاکہ ٹرین رکنے سے پہلے ہی باہر چھلانگ لگا دے۔ اسٹیشن ابھی دور تھا، ٹرین کی رفتار لمحہ بلمحہ دھیرے ہوتی جا رہی تھی، لیکن رفتار اس قابل بھی نہیں تھی کہ اس میں سے چھلانگ لگا دی جائے۔ لیکن عمران خطرہ مول لے کر چھلانگ لگا دینے کا تہیہ کر چکا تھا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے بہت سنبھل کر چھلانگ لگائی تھی، پھر بھی وہ دور تک نشیب میں لڑکتا چلا گیا۔ ایلیزا ان ناگنوں کے بیچ میں تنہا رہ گئی تھی اور اس کا ذہن بھی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی اور ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر ٹھہری، پھر روانہ ہو گئی۔ روانگی سے قبل ٹرین کے کچھ ڈبے کٹ گئے تھے اور ایک انجن کا مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب پہاڑی چڑھائی پر 2 انجن ٹرین کو دھکیل رہے تھے۔ صفدر نے اس نیپالی کو اس وقت ایک برتھ پر لیٹ جانے کے لیے کہا تھا جب ٹرین اسٹیشن پر کچھ دیر کے لیے ٹھہری تھی تاکہ اسے باہر سے نہ دیکھا جا سکے۔ باہر اسٹیشن پر کئی مسافر ٹرین سے نیچے اتر آئے تھے اور خوانچے والوں
یا ٹی اسٹال والوں کی طرف لپک رہے تھے۔ صفدر خود ہی اپنے ساتھیوں کے لیے ناشتے کی کچھ چیزیں لے آیا تھا اور ٹی اسٹال کے ایک ملازم کو ساتھ لے کر کمپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا جو ٹرے سنبھالے ہوئے تھا۔ ٹی اسٹال تک جانے اور آنے کے مختصر سے درمیانی عرصے میں اسے دو ایسے خوش پوش دکھائی دیے تھے جنہوں نے نہ صرف اسے حیرت سے دیکھا تھا بلکہ وہ کمپارٹمنٹ کے سامنے سے بھی 2-3 مرتبہ گزرے تھے، لیکن اندر کچھ بھی نہ دیکھ سکے تھے کیونکہ صفدر کے باہر جانے کے بعد جولیا نے تیزی سے کمپارٹمنٹ کا دروازہ بند کیا تھا۔ البتہ کھڑکی تھوڑی سی کھلی رکھی تھی تاکہ اس سے جھانک کر صفدر پر نظر رکھی جا سکے۔ ان لوگوں نے نیپالی کو بھی ناشتہ کرا دیا تھا، مگر اوپر کی برتھ پر ہی۔ ناشتے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ پھر پشت پر باندھ دیے گئے تھے۔ وہ دونوں خوش پوش نوجوان ٹرین کی روانگی تک برابر چہل قدمی کے سے انداز میں منڈلاتے رہے تھے۔ ان کے چہروں پر تشویش کے گہرے آثار موجود تھے۔ شاید وہ 2 طرح سے پریشان تھے، ایک تو یہ کہ کمپارٹمنٹ کے مسافر زندہ تھے اور دوسرے وہ نیپالی جو غائب تھا۔ پھر جیسے ہی ٹرین سٹارٹ ہوئی وہ لوگ قریب سے گزرتے ہوئے ایک ڈبے میں لپک کر چڑھ گئے۔ ٹرین کی رفتار پہلے کی طرح تیز نہیں تھی۔ کمپارٹمنٹ کی صرف ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس پر بھی شیشہ چڑھا ہوا تھا۔ صفدر نے سگریٹ سلگا کر ایک کش لیا اور جولیا پر معنی خیز انداز میں نگاہیں مرکوز کر دیں۔ جولیا نے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر کے منظر پر نظر ڈالی۔ صفدر کا ذہن اپنی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جولیا کو دیکھ رہا تھا۔ جولیا کسمسائی اور خاور سے بولی، اس علت کو ہم کہاں تک اپنے ساتھ رکھیں گے؟ اس کا اشارہ نیپالی کی طرف تھا۔ یہ بات تم معتمد خاص سے پوچھو۔ خاور نے صفدر کی طرف اشارہ کیا۔ جولیا نے صفدر کی طرف دیکھا اور صفدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم مسکرائے کیوں؟ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مسکراہٹ پر بھی پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ان کی مسکراہٹ کی وجہ مجھ سے دریافت کرو۔ نعمانی نے جولیا کو مخاطب کیا۔ تم کیا جانو؟ جولیا نے سوال کیا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ آج کل چہرے دیکھ کر دل کا حال دریافت کر لیتا ہوں۔ نعمانی مسکرایا۔ جولیا چراغ پا ہو گئی اور بھنا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نعمانی نے شانے اچکائے۔ تمہاری مرضی، پھڈے میں پیر پھنسانا میری عادت نہیں، اس نے کہا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اگر کوئی بلا وجہ بھی اپنے آپ کو پوز کرنا چاہے تو کرنے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ خاور نے اشارتاً صفدر کو نشانہ بنا کر جولیا سے کہا۔ کیا اشارہ میری طرف ہے؟ نعمانی کی بھویں تن گئیں۔ میرا اشارہ کسی طرف نہیں۔ ویسے اگر یہ بات تم پر صادق آئی ہو تو مجھے واقعی اس کا افسوس ہے، خاور بولا۔ صفدر نے سگریٹ کا طویل کش لیا اور اسی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ اطلاع میرے لیے نہیں ہے کہ میری مسکراہٹ بھی زیر بحث آ سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ کی مسکراہٹ سے چاند ستارے برستے ہیں، وہ جل کر بولی۔ پھر قصیدہ خوانی شروع کر دو۔ کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ صرف چہرے دیکھتا ہوں۔ آئینہ اس وقت دیکھوں گا جب اپنے چہرے پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ جولیا بھنا گئی۔ لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے ہیں، خاور نے نعمانی سے کہا۔ نعمانی نے بات بڑھائی۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب سامنے والے کو تھوڑی بہت اہمیت دی جانے لگتی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے انہیں اہمیت دی ہے؟ نعمانی کا اشارہ صفدر کی طرف تھا۔ میں اسے اہمیت دیتا ہوں جو مجھ سے 2 قدم آگے ہو، خاور اپنے بال درست کر کے بولا۔ میرا خیال ہے کہ میں تم سے 3 قدم آگے ہوں، صفدر نے کہا۔ اس طرح ہر کوئی اپنے منہ میاں مٹھو بن سکتا ہے۔ سبز باغات پرندوں کی ملکیت نہیں ہوا کرتے۔ وقت پڑنے پر ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ جاتے ہیں۔ مزہ آ گیا۔ نعمانی نے زوردار کہکا لگایا اور خاور کو کٹ کر رہ جانا پڑا۔ پھر بھی وہ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ صرف محاوروں استعاروں سے کام نہیں چلا کرتا، خاور پھر بولا۔ آپ درست فرما رہے ہیں۔ حقائق کو سمجھنے اور مہمات کو سر کرنے کے لیے آنکھیں بھی کھلی رکھنا پڑتی ہیں، ورنہ خوابوں کی دنیا پرستان کی سیر کرا کے واپس جنگل بیابان میں پھینک جاتی ہے۔ صفدر کی چوٹ پر خاور کٹ کر رہ گیا۔ جولیا مسکرانے پر مجبور ہو گئی۔ خاور کا موڈ بگڑ گیا۔ باتوں کے مرد اور ہوتے ہیں اور میدان کے اور، خاور جل کر بولا۔ آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے، لیکن اپنے معاملے میں دونوں باتیں صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ باتوں کے مرد والے بھی اور میدان کے مرد والی بھی۔ ابھی کی گفتگو اور رات کا واقعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ صفدر کا لہجہ پورے اعتماد تھا۔ بس ختم بھی کرو، جولیا نے مداخلت کی۔ بات تم نے ہی آگے بڑھائی تھی، اب تم کہتی ہو تو میں اپنی جانب سے ختم بھی کیے دیتا ہوں، صفدر بولا۔ ہوگا خاور صاحب، نعمانی خاور کے بگڑے ہوئے تیور دیکھتے ہوئے بولا۔ کسی مناسب وقت پر ٹالیے۔ ادھر دیکھیے، نشیب میں کتنا کچھ جان اور خطرناک جنگل پھیلتا چلا گیا ہے۔ وہ تم ہی کو مبارک ہو، لیکن میرے معاملے میں بی جمالوں کا کردار ادا کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔ خاور نعمانی پر الٹ پڑا۔
تم بلا وجہ چراغپا ہو رہے ہو۔ چراغپا ہوں میرے دشمن، میں مصالحت کی بات کر رہا ہوں اور جناب سمجھتے ہیں کہ ہتھے سے ہی اکھڑ جا رہے ہیں۔ نعمانی گرم ہو گیا۔ آؤ دیکھ لیں کون ہتھے سے اکھڑتا ہے۔ خاور نے آستین چڑھائی۔ یہ کمپارٹمنٹ اس کے لیے چھوٹا پڑے گا۔ نعمانی خاور کی آنکھوں میں جھنکا۔ کسی میدان میں حسرت نکال لینا انشاءاللہ، نعمانی نے کہا۔ پھر دونوں خاموش ہو کر ایک دوسرے کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگے۔ صفدر نے اپنی جیب ٹٹولی، پھر نیپالی پر نظر ڈالی جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ صفدر نے ٹرانزسٹر نما ٹرانسمیٹر جیب سے نکالا اور عمران سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اگلی کارروائی کے سلسلے میں کوئی طریقہ کار متعین کر سکے، لیکن اس کی کوشش بھی لا حاصل رہی۔ شاید عمران ٹرانسمیٹر کی رینج سے دور تھا۔ صفدر نے اسے واپس جیب میں رکھ لیا اور جولیا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اب جلد ہی ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے اور اگلے اسٹیشن سے ہمیں بذریعہ طیارہ روانہ ہونا ہے، جولیا بولی۔ ہاں، لیکن الجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک تو اس نیپالی کا ساتھ، دوسرے ہم لوگوں کا تعاقب، اور تیسرے رابطہ بھی قائم نہیں ہوا ہے۔ اس صورتحال میں خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرین چھوڑتے ہی ہمیں اندیکھے خطرات کا سامنا کرنا پڑے۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، جولیا بولی۔ دوپہر ہونے آ گئی اور ٹرین جگاسا پر ٹھہر گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا پہاڑی اسٹیشن تھا۔ X2 کی ہدایت کے مطابق ان لوگوں کو یہیں اترنا تھا اور یہاں سے ہوائی اڈے کا رخ کرنا تھا جہاں سے ان کی پرواز سونا گاؤں کے لیے ہونے والی تھی۔ صفدر اور جولیا زبردست کشمکش کے شکار تھے کہ ان کے قیدی کا کیا کیا جائے، کیونکہ وہ لوگ اب تک اندھیرے میں تھے اور انہیں اس سفر کی نوعیت اور مقصد کی جانب سے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ الجھن یہ تھی کہ نہ تو اسے یہاں مقامی پولیس کے حوالے ہی کیا جا سکتا تھا اور نہ اسے اپنے ساتھ لیے پھرنا مناسب تھا۔ بہرحال ٹرین سے اترنا ضروری تھا۔ صفدر نے ان لوگوں کو محتاط رہ کر اترنے کے لیے کہا اور اس نیپالی پر نظر رکھنے کے لیے بھی۔ فی الحال اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ اسے بھی ہمراہ لے کر چلا جائے۔ یہاں اترنے والے مسافروں کی تعداد بہت کم تھی۔ وہ لوگ پلیٹ فارم سے گزرنے لگے۔ نیپالی ان لوگوں کے درمیان میں تھا اور اس کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے، لیکن خاور جو اس سے مل کر چل رہا تھا جیب میں پڑے ریوالور کی نال کا احساس بھی اسے دلا رہا تھا تاکہ وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ صفدر البتہ ان لوگوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ ان دو خوش پوش نوجوانوں کو دیکھنا چاہتا تھا جو اس کی نظر میں آ چکے تھے، لیکن وہ لوگ اب تک دکھائی نہیں دیے تھے۔ پلیٹ فارم سے باہر آ کر انہیں ایک سیاہ کار ملی۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، اس نے کہا۔ جانتے ہو ہمیں کہاں چلنا ہے؟ جولیا نے دریافت کیا۔ جی ہاں، مجھے آپ سب کو طیارے تک پہنچانا ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ وہ سب لوگ کار میں بیٹھ گئے اور کار روانہ ہو گئی۔ انہیں اس کار سے 2 میل کا سفر طے کرنا تھا۔ کار کا رخ غیر آباد سڑکوں پر تھا۔ چونکہ یہاں سیمنٹ کا ایک بہت بڑا کارخانہ تھا، اس لیے جگاسا کی نصف آبادی محض اسی کارخانے کی بدولت تھی، ورنہ اس سے پہلے یہ جگہ اور بھی ویران تھی۔ یہ لوگ جس طیارے کے لیے روانہ ہوئے تھے وہ بھی جگاسا سیمنٹ فیکٹری کا ایک نجی طیارہ تھا۔ کار پتھریلی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، کبھی نشیب میں اترتی چلی جاتی اور کبھی چکردار گھاٹیوں پر سفر شروع ہو جاتا۔ پہاڑی مناظر بہت خوبصورت تھے، لیکن ان میں سے کوئی ان سے لطف اندوز نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لوگ انجانے خطرات کے بیچ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں انہیں کسی غیر متوقع حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کار جلد ہی کمپنی کے چھوٹے سے ہوائی اڈے پر پہنچ گئی اور وہ سب لوگ کار سے نیچے اتر آئے۔ ڈرائیور انہیں لیے ہوئے ایک 2 منزلہ عمارت میں لیے چلا گیا۔ عمارت پتھر کی بنی ہوئی تھی لیکن خوبصورت تھی۔ ان لوگوں کو عمارت کے نچلے کمرے میں ہی لے جایا گیا جہاں کمپنی کے مینیجر نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، میں آپ حضرات کی مصروفیات سے واقف ہوں، آپ کھانا کھا لیجئے پھر اگلا سفر شروع کیجئے۔ شکریہ، صفدر نے کہا، اور وہ لوگ اسی کمرے سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچا دیے گئے جہاں ایک بڑی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سلیقے سے لگا ہوا تھا اور 2 ملازم وہاں موجود تھے۔ مینیجر ان لوگوں کو وہاں پہنچا کر رخصت ہو گیا۔ کھانے میں نیپالی بھی شریک تھا اور اب اس کا انداز یہی بتا رہا تھا کہ اب وہ ان کی جانب سے بڑی حد تک مطمئن ہو چکا ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ پھر سے سفر کے لیے تیار تھے۔ مینیجر نے واپسی پر صفدر تک ایک پیغام پہنچایا۔ پیغام X2 کی طرف سے تھا۔ پیغام کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ وہ سونا گاؤں پہنچ کر اس سے رابطہ قائم کرے۔ جلد ہی وہ لوگ عمارت سے نکل آئے اور کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے طیارے کی طرف بڑھنے لگے جو پرواز کے لیے تیار تھا۔ ٹھیک اسی وقت ایک تیز رفتار کار کچھ فاصلے سے گزرتی ہوئی نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس میں سے ایک ساتھ 2 فائر ہوئے۔ فائر کی آواز اور نیپالی کی چیخ
دونوں ایک ساتھ فضا میں ابھری تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی انتہائی پھرتی سے زمین پر گر گئے تھے، ورنہ کار سے برستی ہوئی گولیاں ان میں سے بھی کئی کا جسم چھیدتی چلی جاتی۔ ان میں سے کوئی کار پر کوئی جوابی فائر نہ کر سکا کیونکہ سنبھلنے سے پہلے ہی وہ برق رفتاری سے بہت دور نکل چکی تھی۔ نیپالی جو ان لوگوں میں سب سے آگے چل رہا تھا وہ اب بھی تڑپ رہا تھا۔ اس کی کمر اور پیٹ ابلتے ہوئے گاڑھے خون سے آلودہ ہو چکے تھے۔ عمارت کے لوگ دوڑتے ہوئے ادھر ہی آئے۔ بھاگتی ہوئی کار کو وہ لوگ بھی دیکھ چکے تھے۔ مینیجر نے ادھر آنے سے پہلے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بدحواسی کے عالم میں دوڑا چلا آیا۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ اس نے صفدر سے پوچھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کار کا نمبر پلیٹ نہیں دیکھا جا سکا۔ جلد ہی پولیس کی ایک جیپ وہاں آ گئی۔ اترنے والا انسپکٹر روبدار چہرہ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوا نیچے اترا تھا۔ لاش کے قریب آ کر اس نے ایک اچڑتی نظر اس پر ڈالی اور پھر ان لوگوں سے بے تکے قسم کے سوالات کرنے لگا۔ صفدر اسے ایک طرف لے گیا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے بھاری رشوت کی پیشکش کی جائے گی، لیکن صفدر نے الٹے اسی سے ایسی بات معلوم کی جس پر وہ چونک پڑا۔ جس راستے سے آپ کی جیپ آئی ہے وہ اسی سے بھاگ کر گئی ہے۔ کیا اس سیاہ کار سے آپ کا راستے میں ٹکراؤ نہیں ہوا؟ ہوا تھا، لیکن تم یہ پوچھنے والے کون؟ میں جو دریافت کر رہا ہوں اس کا جواب دو ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ مسٹر، سنبھل کر بات کرو، انسپکٹر غرایا۔ میں تمہیں ہتھکڑیاں ڈال دوں گا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اس کار کا تعاقب کیوں نہیں کیا؟ میرے فرشتوں نے اس کی اطلاع نہیں دی تھی کہ اس کار میں قاتل بیٹھے ہوئے ہیں اور تم اس کی تیز رفتاری پر بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ بکواس مت کرو، یہ سب تیور دھرے رہ جائیں گے۔ ذرا کوتوالی تو چلو، تم اس کار کو ضرور پہچانتے ہوگے۔ یہاں اس چھوٹی بستی میں درجنوں کاریں نہیں، سمجھے؟ صفدر نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں اسی وقت تمہاری جیپ کے ذریعے اس کار تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ کار کے مالک کی نشاندہی تمہیں کرنا ہوگی۔ صفدر کی بات پر انسپکٹر چونک پڑا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے صفدر غرایا، ورنہ مجرموں کی اعانت کرنے پر تم شام تک معطل کر دیے جاؤ گے اور قانون کی گرفت تم پر سخت سے سخت ہو جائے گی۔ چلو، میں اس قسم کے گیدڑ بھپکیوں میں آنے والا نہیں۔ ابھی وہ یہی گفتگو کر رہے تھے کہ عمارت سے ایک شخص نکل کر تیزی سے انسپکٹر کی طرف دوڑتا چلا آیا۔ کیا ہے؟ انسپکٹر نے غرا کر پوچھا۔ کوتوالی سے ٹیلی فون، ایک سیاہ کار زبردست دھماکہ سے پھٹ گئی ہے۔ چلو، صفدر نے انسپکٹر سے کہا، ہمیں وہاں فوراً پہنچنا چاہیے۔ تم کون چلنے والے؟ وہ گرجا، جتنا کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ صفدر کا لہجہ تو حکمانہ تھا۔ وہ واپس پلٹ کر سب کے قریب آ گیا اور ان سے کہا، آپ سب کچھ دیر یہیں ٹھہریے، میں جلد ہی واپس آؤں گا، کیونکہ وہ کار کسی دھماکے سے پھٹ گئی ہے، شاید قاتلوں کی لاش ملے۔ انسپکٹر بوکھلائے ہوئے انداز میں صفدر کو دیکھ رہا تھا جو جیپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ انسپکٹر بھی جیپ میں آ بیٹھا اور ڈرائیور کو ہدایت کی کہ وہ پولیس اسٹیشن چلے جہاں سے وہ اس اطلاع کے متعلق معلومات کرنا چاہتا تھا۔ پھر 1 گھنٹے بعد صفدر کی واپسی ہوئی۔ وہ اسی جیپ سے واپس آیا تھا، البتہ انسپکٹر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ صفدر نے ان لوگوں کو بتایا کہ وہ کار آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک زبردست دھماکے کے ساتھ پھٹ چکی ہے، لیکن وہاں کوئی لاش نہیں ملی ہے۔ شاید اس کے مسافر اور اس نیپالی کے قاتل ہی کار کو تباہ کر کے کہیں نکل گئے ہیں۔ اور اس انسپکٹر کا کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ وہاں پنچ نامہ بنا رہا ہے، پھر یہاں آئے گا، لیکن ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے، میں اسے مطمئن کر چکا ہوں۔ اس کے بعد وہ لوگ اس چھوٹے طیارے میں آ بیٹھے۔ پھر ان کی پرواز سونا گاؤں کے لیے شروع ہو گئی۔ وہ لوگ اپنے مقررہ پروگرام سے 1 ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہو چکے تھے۔